اسٹارٹ ہو گیا۔ رفقۂ محترم، آج ہمارے مہمان عقیل احمد صاحب درس قرآن ناگپور بطور خاص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ موصوف کا آج کے درس قرآن کا موضوع ہے قرآن اپنا تعارف اور مقصد خود بیان کرتا ہے۔ حضرات گرامی، دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں اور اس میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، اور اس سے اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کے ہم پر 4 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو صحیح پڑھیں، دوسرا یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اور تیسرا یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں، اور چوتھا یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو دنیا کے سارے انسانوں تک پہنچائیں۔ اب میں ہمارے مہمان خصوصی عقیل احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے درس قرآن کا آغاز کریں۔ رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، جیسا کہ ناگپور میں ہوا کہ ہم کچھ چند افراد نے یہ فیصلہ کیے، جیسا بارہ ہم سنتے ہیں علماء کی تڑپ کہ رہنے دیجیے سر، رہنے علماء حضرات ہم کو بارہا یہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائے، دعائیں کی جاتی ہے کہ بھائی یہ حالت جو خراب ہے ایمان والوں کے، امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائے۔ پھر ہم دیکھیں ایک عام ایمان والا، اور خاص طور پہ امت مسلمہ، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے جڑا ہو، اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر آ جانا چاہیے، لیکن باوجود اس کے کہ یہ کیا بات ہے کہ پھر بھی ایک پلیٹ فارم پر ہم آ نہیں رہے ہیں۔ یہ اس چیز کو تڑپ کو لے کے کچھ عام افراد ناگپور میں جڑے۔ وجہ یہ ہم نے سمجھے کہ جب علماء حضرات ایک پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر امت مسلمہ میں تو وہی رجحان جائے گا نا، کیونکہ اگر کسی ایک جماعت کا پروگرام ہے اور کسی دوسری جماعت والے کو ہم کہیں وہاں پر کہ بھائی آپ وہاں پر تشریف لائیے، تو ذمہ دار قسم کے لوگ وہاں آنے سے گریز کرتے ہیں۔ ایون اگر ہم یہ کہیں کہ سمجھ لیجئے کہ بھائی تبلیغی جماعت کا پروگرام ہے، میں بولنے میں کچھ یہ نہیں کروں گا مذائقہ، اور وہاں ہم اگر کہے کہ بھائی اعلیٰ حضرت کا احمد رضا صاحب کا آپ قرآن اس پر درس دیجئے، تو وہ کبھی جنرلی جو دیکھنے میں آیا مانیں گے نہیں۔ اسی طرح ان کے خیمے میں ہم کہیں اعلیٰ حضرت کے جو بریلوی مکتب فکری کے ہے کہ بھائی آپ تبلیغی جماعت کا پڑھیے، تو وہ بھی مانیں گے نہیں۔ پھر مولانا جوناگڑھی صاحب اہل حدیث، وہاں اگر بولے تو وہ یعنی ایک دوسرے سے یہ خود ایک پلیٹ فارم پہ آتے نہیں، تو کیا اس سے مسئلہ حل ہوگا؟ لیکن ہمارے لیے دعائیں کرتے، کوششیں بھی کرتے اپنے طور پر، وہ تو کیوں نہ یہ ذمہ داری ایک عام ایمان والا لے۔ اس پر ہم نے غور و تدبر کیے، غور کیے، تو پھر میں نے ہمارے ہاں غریب خانے پر وہ اہتمام کیا، ہر سیٹرڈے کو ہم ہر جماعت کے جو افراد ہیں جمع ہوتے ہیں وہاں پر، اور بریلی مکتب فرقے سنی جماعت کے زیادہ جمع ہو رہے ہیں بلکہ وہاں پر، اور ہم درس قرآن لیتے، اس کے بعد میں پھر ہم سوال جواب کی بھی نشست لیتے، جن کو بہت اچھا وہ لگتا، ان کو اچھا محسوس ہوتا اس میں۔ اور پھر وہاں ایون میرا یہ معاملہ ہے کہ احمد رضا صاحب کا بھی قرآن پڑھے جاتا وہاں پر، اس پر درس دیتا میں، ہم اس کا بھی اہتمام کرتے، مولانا مودودی اللہ رحمہ کا بھی پڑھتے وہاں پر، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا بھی پڑھتے، پھر اہل حدیث جو مولانا جوناگڑھی ہے ان کا بھی پڑھتے وہاں پر، تو سب کو اچھا لگتا وہ، کیونکہ ترجمانی میں کچھ زیادہ فرق ہے ہی نہیں اصل میں، تفاسیر جو ہوتی ہے اس میں ہم کو ڈیفرنسز ملیں گے، لیکن ترجمانی میں فرق نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز کو لیتے ہوئے لوگ جڑے وہاں پر، پہلے چند جڑے، پھر اب تعداد بڑھ رہی ہے وہاں پر، اب وہ سلسلہ ایسا ہوا کہ بھائی دوسرے شہروں میں بھی کرنا چاہیے وہ سلسلہ ایسا چالو، تو لوگوں نے ذمہ داری لی کہ بھائی ہمارے یہاں رشتہ دار ہے فلاں جگہ، تو عقیل بھائی آپ چلیں گے وہاں، ٹھیک ہے، آپ جہاں بلائیں گے آئیں گے۔ تو پہلے میں نے نیٹو پلیس کا میں سر کو بتلایا، تو سر نے بولے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آئیے آپ۔ تو ایک مضمون کے تحت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں میں، مضمون ہے قرآن اپنا تعارف
اپنا مقصد خود بیان کرتا ہے. پھر جیسا کہ سر نے فرمایا اور ہم بھی بہرحال جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے دنیا میں تو وہ قرآن ہے. لیکن بڑی تشویشناک پہلو ہے کہ سب سے زیادہ نہ سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب بھی وہ بھی قرآن ہے. بس قرآن کو ہم نے عربی متن تک کے محدود کر کے رکھ دی. اب یہ ساری چیزیں ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ اب اس کے تحت ہم کچھ آیتیں لیں گے، جیسے سورہ انعام آیت نمبر 155. اس میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اس کو لیں گے، ہم ترجمانی لیں گے انشاءاللہ. برکت والی کتاب ہم جانتے ہیں کہ برکت والی کتاب ہے، لیکن دیکھیے برکت والی کتاب کا تو معاملہ یہ ہے کہ بس عربی متن تک کے محدود کر کے رکھ دیا ایمان والوں نے، مردوں کو بخشانے کے لیے، بیماریوں کے علاج کے لیے وہ، لیکن اس میں کیا ہے وہ ہم کو معلوم نہیں. اب اللہ کا مقصد کیا ہے اصل میں؟ سورہ انعام آیت نمبر 155، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور یہ کتاب نازل کیا ہم نے اسے برکت ہے، بس پیروی کرو اس کی اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم رحم کیے جائے. پھر برکت والی کتاب کا مطلب کیا؟ سوال پیدا ہوتا نا. برکت والی کتاب کو جو تمہاری اس کو پڑھنے سے دنیا میں بھی برکت اور روز آخرت میں بھی برکت، ابدی زندگی وہاں کی بھی کامیابی اور دنیا کی بھی کامیابی. دنیا کی کامیابی ایسا کہ اگر آپ غربت میں بھی زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ ایسے حالت بنائے گا، ایسی سبیلیں پیدا کریں گا. قرآن کی آیت ہے کہ ہم ایسے ذراؤں سے رزق دیں گے کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے. ہم گمان کرتے تھے کچھ اور رزق ایسا دیتا. جیسا میں زندہ مثال دوں گا، سر کی مثال لیجئے. سر کی پوری زندگی جو گزری ہم نے بھی دیکھے، سب نے دیکھے. سر نے گمان بھی نہیں کیے ہوں گے کہ ایسا عالیشان مکان ہو جائے گا میرا دنیا میں. یہ تو دنیا کی کامیابی ہے، لیکن ایک خاص بات یہ کہ حلال طریقے سے ہونا، یہ ایک بہت خاص بات ہے، حلال ذراؤں سے. تو یہ آیت تو ایسا میں بھی کبھی سوچتا، میرے بارے میں بھی تو ایسا ہم سوچے، شبیر بھائی کے بارے میں بھی شبیر صاحب سوچے اپنے کیا حالت تھے. شبیر بھائی کتنا نوازا اللہ نے، کہاں سے کہاں پہنچا. یہ دنیا کی کامیابی. لیکن جائز سورسز سے اگر ہم کرتے ہیں تو روز آخرت کی ابدی زندگی کی بھی کامیابی اللہ نے لکھا. وہ بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں اگر ہم جائز سورسز سے کماتے ہیں. تو ناجائز سے تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، شیطانی عمل ہے. تو دنیا اور آخرت کی کامیابی مطلب برکت والی زندگی ملیں گی. کتاب بھی بابرکت، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لیا. اس سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ کئی کاپی چیک ہوئی قرآن کی پوری دنیا سے منگا کے، لیکن کہیں پر بھی ذرا زیر زبر کا ہی فرق نہیں. اس میں زیر زبر تو بولنے کے لیے، کیونکہ قرآن میں زیر زبر تو تھے ہی نہیں، بعد میں لگائے گئے، لیکن پروننسیشن وغیرہ نکالا جاتا تھا باقاعدہ. تو یہ ایک چیزیں ہیں کہ برکت والی کتاب. پھر ایک تو چیز ہے کہ اور یہ کتاب نازل کی ہم نے، کس نے؟ اللہ نے. کیسی؟ بابرکت والی، ہمیشہ قائم رہنے والی. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی رہیں گا. ایسی کتاب کا معاملہ آج جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، آج ہم جس کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے قاصر ہے. امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا حصہ اس کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے تیار نہیں. دوسری مجالس میں لوگ بالکل تعداد کے ساتھ میں جڑتے ہیں، لیکن کیا بات ہے، میں نے ہمیشہ دیکھا درس قرآن میں بالکل اتنی کم تعداد ہوتی، سمجھ میں نہیں آتا کہ جو قرآن، جو اللہ کی کتاب جس کے لیے ہم جان لٹانے کے لیے تیار ہے، اس سے ہمارا یہ رویہ ہے. سوچنے کا مقام ہے. کتاب ہے برکت والی. پھر اس کے بعد میں جو آیا کہ پیروی کرو اس کی. کس کی پیروی کرو؟ کس کی اتباع کرو؟ قرآن کی اتباع کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں لکھا ہے اپنی حیاتی زندگی میں. حدیثیں 150 250 200 سال بعد لکھی گئی، جس پر ہمارا عقیدہ ہے. وہ جو منکر حدیث ہوتے ہیں نا، ٹوٹل حدیث کا انکار کرتے. حدیث یعنی وہ پریکٹیکل عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ رسول اللہ اجمعین کا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیاتی زندگی میں قرآن لکھا ہے صرف، اور وہ جو ان کے عمل تھے تو بیان ہوتے تھے بعد میں، کسی نے بعد میں لکھ لیا، اس کو لکھے گئے وہ. تو جو حدیث قرآن کی آیت کی ترجمانی کریں گے اس کو گلے لگائیں گے ہم. یہ چیز ہونا چاہیے کہ یہ کتاب پیروی اتباع کرو اس کی. اتباع کس کی ہوں گی؟ قرآن کی. ہم قرآن سے حدیث کو سمجھیں گے، نہ کہ حدیث سے قرآن کو. لیکن کیا ہوتا معاملہ؟ الٹی گڑی شروعات. سائنس سے قرآن کو سمجھا جاتا. ہم قرآن کی بات پیش کرو، ہاں سائنس میں ایسا ہے نا. ارے بھائی سائنس کے نظریے بدلتے رہتے. ہاں حدیث میں ہے نا ایسا.
حدیث کے نظریے نہیں ہوتے. حدیث قرآن کی آیت سے بھی کبھی ٹکرا جاتی, لیکن قرآن میں آیت ہے باقاعدہ, اللہ کی ایک آیت دوسری آیت سے کبھی نہیں ٹکراتی. اللہ کا چیلنج ہے, کھلا چیلنج. اور میں نے باقاعدہ دیکھا, اس کی اسٹڈی کیا, میں نے کبھی بھی نہیں پایا, پورا قرآن پڑھا میں نے 2-3 بار, لیکن کوئی آیت کسی آیت سے ٹکراتی نہیں اصل میں. جہاں ہم کو لگتا ٹکراتا ہوا کہ یہاں تو آیت ٹکرا رہی, تو وہ اصل میں آیتیں متشابہات رہتی, اس کا جوڑ دوسری جگہ رہتا ہو, دوسری جگہ کھلتی آیت ہو. ہم پورا قرآن پڑھتے نہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے آیت سے ٹکرا جا رہی ہے, ہم کنفیوز ہو جاتے. تو وہ چیز نہیں ہونا چاہیے. تو پیروی کرو کس کی؟ قرآن کی. پھر قرآن کی پیروی کیوں کرنا ہے ہم کو؟ تاکہ ہم کو کیا نصیب ہو؟ تقوی نصیب ہو. تقوی یعنی اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, کہ جب ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے. قرآن میں اصل میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں سوال بھی موجود ہے اور جواب بھی موجود ہے. پانی لے لینا سر. جس میں سوال بھی موجود ہے اور جواب بھی موجود ہے. جیسا ضلع پریشد میں ایگزام ہوتا ہے نا, کتابوں کے ساتھ میں پستک کا سا ایگزام ہوتا, کہ کتابیں سامنے رکھی جاتی, اب پھر بھی فیل ہوتے. میں خود 2-3 بار فیل ہوا اس میں. کتابیں سامنے رہنے کے بعد میں بھی فیل ہو جاتے لوگ. سارے قاعدے قانون رہتے, بس یہ فطری دین ہے کہ قرآن ہمارے سامنے ہے لیکن ہم پھر بھی فیل ہو رہا ہے. کیوں فیل ہو رہا ہے, وجہ کیا ہے اس کی, یہ بھی ہمارے سمجھ میں آتی. کہ وجہ یہ کہ ہم کو ساری علماء حضرات, ہم حافظ صاحب لگاتے, ہمارے بزرگ, ہم کو بالکل بڑے بڑے سورے یاد ہو جاتے, سب یاد ہو جاتے پورا زبانی, لیکن اس میں کیا ہے معلوم نہیں. ہم دیکھیں گے جو حافظ ہے 90% حافظ آپ دیکھیں گے جن کو پورا قرآن بائی ہارٹ ہے, حفظ ہے, بڑی شان سے پڑھتے بیچارے, وہ معصوم ہے. آیت پڑھیں گے بڑی قرت کے ساتھ میں, ہم کہو اس سے, میں تو کہتا ارتھات, ان کو میننگ نہیں معلوم. ہم ان کو میننگ رٹنے کے لیے نہیں بولتے کہ اس کو بھی حفظ کرے وہ جو بھی زبان ہے, لیکن ان کو وہ آیت کے معنی تو معلوم ہونا. ہمارے جیسے کو بتانا پڑتا ہے اس کا قرآن کا مطالعہ کہ بھائی اس کی معنی یہ ہے نا, تو پھر وہ بولتے بھی کہ بھائی میں عالم تھوڑی ہوں. ارے بھائی حافظ بھی ہے آپ, تو آپ کو اتنا تو علم ہونا نا, تو اس میں کیا ہے کر کے جب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو 90% حافظ ایسے ملیں گے. لیکن آج جاگرتا ہو رہی, ہم خود سیٹرڈے کو لیتے تو کچھ حافظ بھی آ رہے ہیں بیچارے, تلاوت بھی کر رہے ہیں, باوجود یہ کہ وہ بریلوی مکتب فکری کے, باقی بھی آئیں گے انشاءاللہ. تو کتاب ہے بابرکت والی, پیروی کرو, اتباع کرو اس کی, کس کی؟ قرآن کی, تاکہ تم کو تقوی آئے. اب تقوی کے معنی خوف. کس کا خوف؟ اپنے ماں باپ کا خوف. کس کا خوف؟ اپنے آفیسر کا خوف. کس کا خوف؟ اپنے بادشاہ کا خوف. کس کا خوف؟ حاکم کا خوف. کس کا خوف؟ کہ میرا مال چلے جائیں گا, اس کا خوف. کس کا خوف؟ علماؤں کا خوف, کہ اگر میں قرآن کی بات کر دوں گا تو فتویٰ لگا دیں گے کفر کا میرے کو, اس کا خوف. جب ہم عمل کریں گے تو خوف آئے گا اللہ کا. جیسا روزہ, آیت موجود ہے کہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ پہلی امت پر فرض تھے, ایز اٹ از ویسے, تاکہ تم میں بھوک کا احساس ہو, پیاس کا احساس ہو, یہ نہیں آیا اس میں, تاکہ تم میں تقوی کی صفت آئے, تاکہ تم میں تقوی آ جائے. تقوی یعنی اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف آ جائے تم میں, کہ جو بھی ہم کام کریں, آفیسر نہیں بھی ہے اگر آفس میں, تو بھی ہم اپنا ٹیبل پر برابر کام کریں, ہم رشوت نہ لیں. ورنہ ہم نے دیکھے نظارے, آفیسر ہے تو بالکل ٹیپ ٹاپ ہے, اور آفیسر چلے گیا تو چلے گئے تھانے دار, اب ڈر کا ہے کا. حاکم اگر اپنے پاس میں نہیں ہے تو پھر کچھ بھی چلیں گا. لیکن جو ایمان والا ہوتا, جو اس صفت کو سمجھ جاتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, جیسا روزے میں ہم روزہ رکھتے تو اکیلے میں بھی پانی پیتے, ہم کھانا کھاتے بالکل نہیں کھاتے. کس کا ڈر ہوتا؟ اللہ کا ڈر. ایسا اللہ کے ڈر سے ہم ہر کام کرے. جیسا قرآن میں آتا نماز قائم کرو, 82 سے زائد مقامات پر ہے. نماز کے ساتھ میں زکوٰۃ ہے, 82 مقامات پر تو ہے ہی کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو, زکوٰۃ ادا کرو. تو نماز قائم کرو سے مراد کیا ہے؟ اسٹیبلش کرو. نماز بس پڑھے جا رہی ہے, اصل میں پڑھنے میں تو سب آ جاتے, بالکل پڑھے, اور رمضان میں تو اور زیادہ آ جاتے, لیکن قائم کہاں ہو رہی؟ آفس میں گئے, رشوت کھانا چالو, پلاٹوں کی گالے کرنا چالو. ایمان والوں کا ٹیلر کا کپڑا کرانا چالو, دودھ میں پانی ملانا چالو, ہوٹل میں ملاوٹ والے مٹیریل بیچنا چالو, تو سارے کام چالو. تو نماز کہاں قائم ہو رہی؟ بس پڑھے جا رہی, جو مقصد ہی نہیں تھا. ارے نماز تو اس وقت میں منافقوں کی بھی ہوتی تھی, وہ بھی باقاعدہ نماز پڑھتے تھے, لیکن قائم کرنا تکلیف جاتی تھی ان کو.
وہ آتا نا قرآن میں کہ مگر بھاری جاتی ہے نماز کس کے لیے؟ منافقوں کے لیے. تو ان کو پڑھنا بہت آسان تھی, دکھانے کے لیے پڑھتے تھے. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ ہم کم سے کم اتنا تو ایمان ہے ہم میں, کوئی منافقت میں نہیں گئے ہم. ایمان والے جنرل زیادہ تر دیکھیں گے آپ کہ دکھاوے کے لیے کوئی نماز نہیں پڑھتا, بس پڑھنا ہے پڑھتا ہو, ورنہ کون سی ہم کو حکومت کا. نہیں, کچھ لوگ نہیں بھی پڑھتے تو کیا ہے, رمضان مانے مسجدیں بھر جاتی ہے اور بعد میں پھر مسجدیں خالی. رمضان میں پڑھو, اپنے آپ کو بخشا لو, کہ سال بھر کچھ بھی کرو. جبکہ رمضان ٹریننگ ہے 1 مہینہ, جیسے ایک ڈی ایڈ کا ٹریننگ ہوتا, انجینئر کا ٹریننگ ہوتا, ڈاکٹر کا ٹریننگ ہوتا, تو اس کا مقصد یہ ہوتا کیا کہ جب اس کا ٹریننگ ہو گیا, 5 سال کا کورس کیا اس نے, تو بعد میں اب کیسا بھی آپریشن کرے وہ, اب انجینئرنگ کیسی بھی گھر بنائے, وہ کیسا بھی پڑھائے بچوں کو, زندگی بھر اس کو پھر اس ٹائپ سے پڑھانا پڑے گا جیسے ٹریننگ میں سیکھا. تو سال میں 1 بار ٹریننگ ہوتا ہے, لیکن کیا ہم ہمارا ٹریننگ سال بھر چلنے دیتے ہیں؟ بالکل نہیں, اس سے ہٹ جاتے. کیوں؟ کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے, قرآن کی باریکی ہم کو معلوم نہیں. تو وہ ہے کہ تاکہ تم میں تقوی کی صفت آئے, ہر کام ہم اللہ کے ڈر سے کریں, وہ چیز اللہ کا مقصد ہے, اور اس آیت میں وہی چیز بیان کی گئی ہے. پھر دوسری بات, سورہ انعام کی آیت نمبر 14 ہم دیکھیں گے, اس میں جو اللہ نے فرمایا, دیکھیے آپ لکھتے جائیے اگر لکھ سکتے ہیں تو. ہمارے ہاں تو کیا ہے, میں بولتا نا تو ساتھ میں لکھ لیتے, بلکہ آیتوں کو بعد میں ڈسکشن بھی کرتے اس پر. سورہ انعام آیت نمبر 14 میں, کہہ دیجئے کیا سوائے اللہ کے میں بنا لوں کوئی دوست پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا, اور وہ کھلاتا ہے اور نہیں وہ کھلایا جاتا. کہہ دیجئے بے شک میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا جو اسلام لایا, اور نہ ہرگز آپ ہو مشرکین میں سے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. کیا معاملہ کہ میں یہ سمجھوں کہ یہ آسمان اور زمین کا بنانے والا کوئی اور ہے, وہ جو کھلایا جاتا ہے, یہ میں سمجھنے والا نہیں. وہ کھلایا نہیں جاتا, بلکہ وہ ساری دنیا کو کھلاتا, سب کو رزق عطا کرتا. بے شک میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا جو اسلام لایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہا ہے اللہ رب العزت کہ آپ خود اپنی گواہی دے دو کہ سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں. ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا, وہ واقعہ آپ کو یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 40 سال میں نبوت ملی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر جا کے جو واقعہ ہے کہ نبی بن گئے, تو کہا کہ بھئی میں اگر یہ کہوں, اس ٹائم کا پیٹرن یہ تھا کہ پہاڑی پر جاتے تھے, کوئی خاص بات ہے تو پیچھے سے کوئی آ کے ایک فوج آ رہی ہے, تو آپ مان لیں گے ہاں بالکل ہمارے دشمن اور عنقریب ہم پر حملہ کرنے والے ہیں, بالکل بے شک مان لیں گے ہم, کیونکہ آپ تو امین ہو, آپ صادق ہو, تو سمجھ لو کہ اللہ ایک ہے. ہاں, اس سے کس کو دو رائے ہے, اللہ ایک ہے نا, اور میں اللہ کا رسول ہوں. جیسے اللہ کا رسول کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, سب سے پہلا پتھر جو آتا اس میں غالباً ان کے چچا جو ابو لہب نے مارا. وہ چچا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو لونڈی نے جو لائی تھی باندی نے کہ آپ کو لڑکا ہوا کر کے, تو اپنا ہار دے دیا تھا اس نے, لیکن کڑی مخالفت کیا اس نے. کسی مخالفین کا سورہ نہیں ہے قرآن میں, لیکن سورہ لہب اس کے نام سے ہے. اس کی بیوی کانٹے بچھاتی تھی. پھر دوسرا معاملہ یہ کہ ایک وہ چچا ابو طالب جو بالکل ان کے فیور میں کام کرتے تھے. اندازہ لگائیے جب لوگوں کو دعوت دیتے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی, تو کیسا معاملہ ہوگا. لوگوں سے کہتے ہوں گے تو لوگ بولتے ہوں گے بھائی پہلے تمہارے چچا کو تو سمجھا دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے جواب بھی دیتے ہوں گے کہ وہ ابو لہب وہ تو کانٹے بچھاتی اس کی بیوی, میں بزنس سے کوئی مال لینا چاہتا تو زیادہ قیمت میں خرید لیتا, کڑی مخالفت کرتا. کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کم سے کم اس کو سمجھاؤ جو تمہارے لیے تلوار لے کر آ جاتا, ابو طالب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کہ مانتے نہیں تھے کہ نبی ہے, لیکن محبت اتنی کہ کسی نے بولا تو تلوار لے کر آ جاتے. اس چیز سے بھی گزرے, ہم کو بھی گزرنا پڑتا. ہمارے اپنے جب قرآن کی بات کریں گے نا آپ تو کٹ جائیں گے. کیوں کٹیں گے؟ کیونکہ ہم قرآن کی بات کرتے, وہ سوچیں گے مدرسے سے فارغ ہے کیا, اس کو کیا سمجھتا. یہ ساری چیز, بھائی تیرے کو بولنے کا شوق ہے تو جماعت سے جڑ جاؤ, جبکہ اسلام نے منع کیا. جماعت سے جڑنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, ہم کسی بھی جماعت سے جڑ کے کام کریں, ہم تو کھلا وہاں سے کہتے بالکل. لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں ہم کہ قرآن میں 2 ہی جماعتیں بتائی گئی, حفظ اللہ اور حفظ الشیطان. ایک اللہ کی جماعت اور ایک شیطان کی جماعت. باقی جو پلیٹ فارم ہے تو وہ کیا نعوذ باللہ شیطان کی جماعت کے نہیں ہے, سب کا نصب العین قرآن ہی ہے. کسی بھی جماعت سے جڑ کے کام کرے, لیکن
جہاں کبھی غلطی ہو رہی ہے ہم قرآن پڑھیں گے تو ہم تنقید کریں ان کو کہ بھائی یار آپ کا غلط ہے نا، چاہے کتنا ہی برا لگے ان کو، جماعت سے اٹھ کے کام کریں نا. جیسے ہم جاتے ریلوے اسٹیشن پر، ہم کو کہیں پر جانا ہے تو گاڑی نمبر 786 میں بیٹھنا ہے ہم کو، مثال دے رہا ہوں میں، بامبے کی گاڑی 786 نمبر کی لگیں گی پلیٹ فارم پر. اب کوئی بھی پلیٹ فارم نمبر ٹرین وہ 11 پر لگے، 10 پر لگے، 1 پر لگے، ہم کو کیا مطلب، جہاں سے لگیں گے ہم بیٹھ کے چلے جائیں گے. قرآن کی بات جہاں ہوں گی ہم بالکل سر تسلیم خام کریں گے اس کو، کسی بھی جماعت سے جڑ کے کام کریں. ہم یہ موٹو لے کر، یہ ٹارگٹ لے کے ہم وہاں سے نکلے. ناگپور میں ہم نے شروع کیے، ہم چاہتے ہیں ہر جگہ یہ چیز پھیلے کر کے. تو پھر حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا مسلم، اسلام لانے والا، اور نہ ہرگز آپ ہو مشرکوں میں سے. دیکھیے آپ سسم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ شرک کرنے والوں سے مت ہونا، ان کے جیسے مت بننا آپ نے. کتنی خطرناک بات. اب یہ آیت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اپنے آپ کو پرمانت کر دیا، سرٹیفائڈ کر دیا اللہ کے پاس میں. لیکن آج ہمارے بارے میں ہم سوچیں کہ ہم کہاں تک کے ایمان والے ہیں یا نہیں، کہ بس مسلم ہے. مسلم کی حد تک کیا ہے کہ بس پیدائشی جو ہوتا ہے وہ تو پیدائش تو مسلم بھی پیدا ہوتا، لیکن جب عمل کا معاملہ آتا، جب مومن بننے کا معاملہ آتا، مسلم کے معنی ہوتے ایمان قبول کر لینا. مسلم ہے ہم، لیکن جب عمل کا معاملہ آتا کہ رشوت نہیں لینا چاہیے تو وہاں رشوت لے لیتا، رمضان مہینے میں لے کے رمضان کے بعد میں لے لیتا. تو یہ طرح طرح کی شکل. تو وہاں کا مسلم ہے، وہاں تو مومن بننے تقاضا تھا نا. جب حق کی گواہی کا معاملہ آتا تو پتہ چلا فلانے نے ایکسیڈنٹ کیا، غیر مسلم بھائی بالکل میں بتا دوں گا فلانے نے کیا، میں بالکل میرے سامنے لاؤ چہرہ، میں پہچان لوں گا اس کو جس نے کیا، چہرے سے پہچانتا میں. پھر پیچھے سے کوئی آتا ہے بھائی وہ اپنے والا ہے نا، وہ حسنی ماسٹر کا بھائی ہے نا یار، اس نے گاڑی سے اڑا دیا. تو پھر بھگوڑا بھاگتا، پھر وہاں سے گواہی نہیں دیتا. وہ آیا غیر مسلم، ارے بھائی آپ چل رہے تھے نقل بابو، نہیں وہ ذرا کام ہے یہ ہے. ایک تو اللہ ایسے حالات نہ لائے، لیکن لائے تو ہم جمے رہے اس میں کہ قوم پرستی نہ ہم کو، گرو عصبیت ہم میں نہ بھری جائے. اسلام میں گرو عصبیت اور قوم پرستی، شخصیت پرستی بالکل بھی نہیں ہے. تو وہ چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین میں سے نہیں تھے، اللہ نے منع کیا. پھر اس کے بعد میں اگر ہم دیکھیں تو جب ہم میں یہ صفت آئیں گی کہ عمل بھی آ گیا، تقوی بھی آ گیا، کس سے، اللہ سے ڈر کا تقوی. تو پھر جو اس میں آیت میں آیا یہاں پر کہ 155 میں جو آیا کہ پھر اللہ کیا کریں گا، اللہ کی طرف سے رحم کریں گا. اللہ ایسے ایمان والوں کو اللہ رحم کرتا، دنیا اور آخرت کی کامیابی، اور رحم کے بعد میں پھر اللہ کی رحمت ہمیشہ ساتھ میں رہتی. پھر اللہ کامیاب کرتا. میرے کو نام لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں، شبیر بھائی کا تو نام لوں گا میں. زندگی بھر یہ شخص نے ہڈیاں چورا کرا، بہت کچھ تھا معاملہ، لیکن ٹرک پہ جا رہے ہیں پسینے میں معاملہ اتر کے آ رہا ہے، خود مالک چالک، پیسہ جب بھی تھا اللہ کا کرم تھا. لیکن آج جو زندگی میں سکون ہے وہ شخص کے، میں تعریف نہیں کر رہا، لیکن ہے اللہ نے جوڑ دیا. ورنہ ABCD سے بھی واقف نہیں تھا وہ شخص، بچپن سے میں پہچانتا، اور وہ میرے کو پہچانتے کہ ہم کیا تھے. کچھ بھی نہیں تھے ہم، کیا تھے شبیر بھائی تم کیا تھے، اللہ نے کہاں کھڑے کیا ہم کو کہ آج تم سننے کے لیے تیار. میں بول رہا ہوں، مجھے تو وہ یاد ہے کہ بھائی جب میں نے نماز شروع کرا نا جناب، مسواک رہتی تھی، 5 وقت کی نماز ہوتی تھی. میرے کو لگتا جب بھی میں مسلم ہی تھا. جب قرآن پڑھا نا میں نے، تو جب پتا چلا میرے کو کہ اب میں ایمان والا بنا. یعنی میرا اب تو ایسا میرا معاملہ ہے کہ جب میں نے قرآن کو پڑھنا سنا پہلے تو میں نے، تو پھر کیا ہوا کہ جو شخص ملا قرآن والا، تو اب میں بیٹھا ان کے گھر پہ گیا، یعنی سننے لائق واقعات ہے. تو بس وہ بیٹھے اور ہم بات چیت کر رہے، اندر سے بس ٹیپ لگا دی ان کی اہلیہ نے، ٹیپ لگا دی وہ قرآن کی فریاد. ارے وہ ایسی نظم قرآن کی فریاد کہ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، قسمیں کھائی جاتی ہے میرے سے، بیماریوں کے علاج ہوتے ہیں اور یہ وہ، لیکن میرے کو کوئی سمجھ کے نہیں پڑتا. بس میں تھا اور بس آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. میرے کو رونے چاہے کہ میرے کو ایسا لگا میں تو مسلم ہوں نہیں، میں تو ایمان والا ہی نہیں ہوں، میرے کو تو معلوم ہی نہیں قرآن میں کیا ہے. وہ شخص بولنے لگا رو رہے کہ عقیل بھائی. بس وہاں سے تو میں نے ارادہ کرا، اور وہ جو شخص ہے نا، یہ شخص ہے قرآن سے جوڑنے والا. میرے کو جب میں نے ارادہ کرا کہ نہیں اللہ میں قرآن میں کیا ہے میں سمجھوں گا، اس کو قرآن میں کیا ہے سمجھوں گا. جب سے میں نے ارادہ کیا تو میں 18 گھنٹے اسٹڈی کرا. میں آج میرا معاملہ یہ ہے کہ میں نے تعریف کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میں جو بات کرتا ہوں، میں جو ریفرنسز دیتا قرآن کی آیتوں کی، تو کوئی پوچھے میرے سے کہ یہ آپ نے بولے قرآن میں ہے یا نہیں. ایک آپ عالم سے پوچھیں گے، میں سب عالم کی بات نہیں کرتا، لیکن پوچھیں گے. میں نے پوچھا، سوال کرتے نہیں آتا، پوچھو. ہم نے بتا دیا نہیں میں قرآن میں، بھائی آیت نمبر تو دو. ہاں دیں گے، میرے سے آپ آیت نمبر پوچھا، آیت نمبر نکال کے دوں گا، 10 منٹ میں نکال کے دوں گا انشاءاللہ.
پورا میں نے میرا وہ بنا کے رکھا، جو بھی میں بات پیش کرتا تو قرآن کی آیتوں کی ریفرنس کے ساتھ میں. پھر اس کے بعد میں تاکہ برکت نازل ہو، یعنی ریزلٹ اورینٹڈ کام، کہ برکت آئیں گی، دنیا اور آخرت کی کامیابی. دنیا کی کامیابی ملے نہ ملے، زندگی بھر غربت میں گزر جائے، اٹ میں بھی ایسا ہو سکتا، لیکن کبھی اللہ دنیا میں ذلیل و خوار نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن کی آیت ہے تم ہی غالب رہو گے اگرچہ کہ تم مومن ہو. اللہ کا یہ ہے کہ ایک فقیر بھی رہے گا نا مانگنے والا، وہ بھی غالب رہتا. میں نے دیکھا کہ ایک شخص بغیر دعوت کے چلے جاتا سوٹ بوٹ میں، اور ایک جو غریب ہوتا مانگنے والا وہ مانگ کے کھاتا باہر. اس نے بھی وہی بریانی کھایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بھائی بغیر دعوت کے جانے والا جاتے وقت میں چور ہے، آتے وقت میں ڈاکو ہے. چور بن کے گیا، ڈاکو بن کے آیا، اس سے نظریں نہیں ملائیں گا. اگر ہم گئے کبھی کہ میرے کو دعوت نہیں ہے بھائی میں نہیں جاتا، وہ جب نکلیں گا نا تو اپنے سے نظریں کبھی نہیں ملائیں گا. تو یہ ہے غلبہ. آفس میں آپ رشوت نہیں کھائیں گے، کوئی آنکھ نہیں ملائیں گا آپ سے. سی او بھی سوچ کے بات کرے گا کہ اس کو جب چلتا نہیں کر کے. چپراسی رہا تو ڈرے گا وہ. ایک پروفیسر رہا، یہ نہیں سوچوں گا میرا پروموشن ہوتا یا نہیں، میرے کو پرنسپل بناتا یا نہیں، کوئی پرواہ کی بات نہیں، میں پروفیسر ہو کے ریٹائر ہو جاؤں گا. لیکن آج بھی اگر وہ شخص جائے گا وہاں پر، وہ جاتے ہیں کبھی وہاں پر، تو ہمارے ایوب صاحب تو باقاعدہ عزت ہوتی، لوگ کرسیاں چھوڑ دیتے. یہ ہے وہ غالب، یہ ہے وہ غلبہ، کہ جس بھی صورتوں میں غریبوں میں. یہ تو ہم کو ایسا ہو گیا کہ دنیا بھی دے دی اللہ نے ہم کو، اور کیا ہونا. اس کے بعد میں بھی ہم اللہ کے دین کا کام نہیں کریں گے تو کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو. پھر سورہ زمر کی آیت نمبر 39 کی 41، آیت نمبر 41 دیکھیں گے ہم 39 کی. بے شک ہم نازل کی ہم نے آپ پر کتاب لوگوں کے لیے 7 حق کے، تو جو ہدایت پا جائے تو اس کے اپنے ہی لیے ہے، اور جو کوئی بھٹکے تو بے شک وہ بھٹکتا ہے اپنے خلاف، اور نہیں آپ ان پر کوئی ذمہ دار. دیکھیے بے شک قرآن میں کئی مقامات پر آپ کو بے شک ملیں گے، زیادہ تر مقامات پر بے شک، بار بار اللہ کہتا ہے کہ بے شک. بے شک کے معنی کہ قرآن کی بات میں کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے. ایسا ہمارا ایمان ہونا. وہ جو آتا ہے نا بن دیکھے ایمان، غیب پر ایمان، تو کیسا ایمان کہ جنت ہم نے دیکھے نہیں، لیکن جیسا ہم نے دیکھے جنت، جیسا بتا رہا اللہ. فرشتوں کو دیکھے نہیں، جیسا دیکھے ہم نے فرشتوں کو. جنت سے ایسا خوش ہو جاؤ جیسا ہم نے جنت دیکھے. دوزخ سے ایسا گھبراؤ، ایسا پناہ مانو جیسا ہم نے دیکھے دوزخ. بن دیکھے ایمان ہمارا اتنا پاورفل ہونا. ہر بات اللہ کئی مقامات پر بے شک کہتا ہے، یہاں بھی بے شک، شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں. ہم نازل کی ہم نے، دیکھیے ہم، بے شک ہم نازل کی ہم نے، جیسا ہم بولتے ہیں نا فطری دن، بے شک میں، ہاں میں، بے شک ہم، ہاں ہم. یعنی اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نازل کی جو سب پر چھایا ہوا ہے. ہم نے نازل کی آپ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتاب قرآن. لوگوں کے لیے، کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. قرآن کا سبجیکٹ انسان مانو، اس کا سبجیکٹ وہ الگ بات ہے کہ ایمان والے جو ہے نا، جیسے ایک اژدھا ہوتا نا دھن پر بیٹھ جاتا، دھن پر بیٹھ گیا اور کسی نے کبھی ہاتھ مارا تو پھنی مارتا. وہ جو ہار ہیرے جواہرات اس کو، اس سے کوئی مطلب نہیں، اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتا. بس یہ علامات ایمان والوں کی اکثریت کا ہو گیا. قرآن میں کیا ہے ہم کو معلوم نہیں، اور غیر مسلم کو دینے کی بات آئی، ارے بھائی وہ ناپاک ہے ان کو مت دو، وہ ایمان والے تھوڑی ہے، وہ بن گسلے ان کو مت دو. جبکہ قرآن کے لیے پاکی شرط ہے. اگر وہ پاک ہے، قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے، کسی بھی عالم سے پوچھنا، بولنا الگ بات ہے، لیکن عمل نہیں ہو رہا ہے اس پر. کہ قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے، اس کو ہم دیں گے جیسا ایک ڈاکٹر دیتا گولی. کیا کہتا ہے ڈاکٹر ہم سے کہ بھائی یہ گرم پانی سے لینا، یہ بھوکے پیٹ لینا. اگر ہم ویسا گولی نہیں لیے تو نقصان دہ ہوں گی وہ گولی. وہ ایسا ہم غیر مسلم کو جب قرآن دیتا ہم اس کو بولے کہ بھائی نہا دھو کے لینا، آپ نے اچھی حالات میں، تو پھر ایشور کی بات آپ کے سمجھ میں آئیں گی. اگر نہیں لیے تو آپ کو خود کو نقصان ہوگا، سمجھا دیے، باقی اس کی مرضی. اگر ہم کیسی بھی گولی لیتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مریض کی وہ خراب ہوں گی، ایسا وہ اپنا نقصان کریں گا. لیکن ہم یہ کیا کہیں کہ اس کا سبجیکٹ اس کو نہ دیں ہم، لیکن ہم جب سمجھاتے نا اس کو اس چیز سے، تو وہ ہم سے کیا، ہم کیا کریں گے، اس سے بھی زیادہ نہ دھو کے لیتا ہوں. ہم نے دیکھے حافظوں میں، ارے بڑا اہتمام، چومے گا چاٹے گا. مطلب بھائی چومو چاٹو مت اس کو پڑھو. آپ مراٹھی میں دیا میں نے آپ کو، پڑھو نا اس کو. تو یہ ایک چیز ہے کہ بے شک پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بھائی ہم کو مراٹھی کا اردو کا ٹرانسلیشن دینا.
یہ بھی ایک بہت بڑا ہے. عربی مت دینا ان کو, عربی کو ہاتھ نہیں لگانا. تو میرے کو بچپن کا خیال آتا ہے یار, وہ میں عربی کا کوئی کاغذ دکھا, شبیر بھائی تو اپنی ایسا کر کے رکھتے تھے. عربی ہے, اللہ کی بات ہے. یہ بچپن میں آپ سے بھی ہوتا, اپنے میں عادت تھی, جنرل میں سب میں رہتی کہ عربی ہے چننا اس کو. ارے بھائی عربی زبان کوئی اللہ کے پاس کی زبان تھوڑی ہے, وہاں عربی تھی تو عربی میں نازل ہوا. آج میرے کو پتا چلا کہ کوئی عربی میں اگر گالی لکھ دیں گے تو کہ گالی کو چنوں گا کہ میں اس کو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عربی عربستان کی زبان تھی, اگر مراٹھی ہوتی تو مراٹھی میں نازل ہو جاتا تھا. عربی کوئی وہاں کی زبان نہیں ہے, ان کی اپنی زبان میں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے. ان کو عربی آتی تھی. وہ جو الفاظ ہے آگے اس میں آ رہا ہے کہ وہ جو ورڈ تھے ان کے پاس میں باقاعدہ موجود تھے. کافر کی معنی کیا, شیطان کس کو بولتے, سب تھا ان کے پاس میں, ساری چیزیں تھی. بے شک ہم نے نازل کی, ہم نے, اللہ نے آپ پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب لوگوں کے لیے, سارے انسانوں کے لیے, سمست مانو جاتی کے لیے, تمام بندگان خدا کے لیے, ساتھ حق کے ساتھ میں کہ اللہ نے تو اپنا حق ادا کر دیا اللہ ہونے کا. اب جس پر نازل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, انہوں نے بھی اپنا حق ادا کر دیا. طرح طرح کی تکالیف برداشت کرتے. طاف کے میدان میں کیسی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ بھائی اس کے بدلے کوئی دوسرا قرآن لاؤ نا, اس میں تھوڑا چینجز کرو نا. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک ہاتھ میں سورج ہے, ایک ہاتھ میں اگر چاند دے دو تو بھی میں اس میں کوئی بدل کرنے والا نہیں. کسی بھی طرح کی کوئی خیانت نہ کرتے ہوئے ایز اٹ از اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے ہم تک کے پیش کر دیا, لوگوں کے لیے ساتھ حق کے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اللہ ہم سے بھی تقاضا کر رہا ہے کہ ہم بھی حق کے ساتھ میں لوگوں کے سامنے, تمام بندگان خدا کے سامنے قرآن کو, اور خصوصی طور پر ایمان والوں کے سامنے پیش کریں ہم ساتھ حق کے. تو جو ہدایت پا جائے تو اس کے اپنے ہی لیے, جو اس سے ہدایت پائے گا, ہدایت مطلب انسٹرکشن کس کی, اللہ کی. جیسا آفس میں جاتے ہیں نا ہم, ضروری ہدایت, ہم دیکھتے ضروری ہدایت کیا ہے بھائی, صاحب سے ملنا ہے تو پہلے چٹھی دینا پڑتا, لال لائٹ جلا ہو رہا تو اندر انٹری نہیں لینا, ہرا لائٹ چالوں گا تبھی انٹری لینا. تو ایسی اللہ کی انسٹرکشن ہے ہدایت, جو کوئی ہدایت پا جائے اس سے تو اس کے اپنے ہی لیے. اور جو سب بیان سمجھ کے سن رہے اس کے پاس ایک بیان ہے, یہ کان سے سنے یہ کان سے بھگا دیے, جیسا اکثر ہوتا نشستر گفتن برخاستان. جو کوئی ہدایت پائے تو اس کے اپنے لیے, کس کے لیے, اس کے اپنے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. یہ قرآن جو ہے اللہ کا دین جو ہے تو وے آف لائف, دین یعنی وے آف لائف. ہم کیا سمجھتے کہ دین یعنی کیا, ہر کسی کا دین ہے, کوئی غیر مسلم بھی ہے, چور ہے, بدماش ہے, اس کا بھی اپنا دین ہے. دین یعنی وے آف لائف, زندگی گزارنے کا طریقہ. لیکن جہاں معاملہ آتا دین اسلام تو وہاں یہ آتا کہ اسلام یعنی سلامتی, دین اسلام یعنی سلامتی والا راستہ, وہ راستہ جو اللہ نے بتایا ہم کو. اللہ نے کیا بتایا, ہماری زندگی میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا, کیا جائز ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے. تو اس کے اپنے لیے ہے. اور جو کوئی بھٹکے تو بے شک وہ بھٹکتا ہے اپنے خلاف, اور نہیں آپ ان پر کوئی ذمہ دار. تو جو بھٹکیں گا تو وہ خود اس کا خود ذمہ دار ہوں گا. آپ سسم سے کہہ رہا ہے اللہ رب العزت کہ آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. دوسری آیتوں میں بھی آتی یہ بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے دیتے پریشان ہو جاتے تھے کہ میرے اتنا بولنے کے بعد میں بھی لوگ ایمان میں اتنے کم آ رہے یا آ نہیں رہے, کیسا کرنا. آیت نازل ہوئی, ہم نے آپ کو داروغہ سردار بنا کے نہیں بھیجا, آپ کے ذمہ تو بات کو پہنچا دینا ہے, ہدایت تو ہم دیں گے, دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. پھر ایک طرف تو یہ کہا کہ زبردستی مت کرنا, سردار داروغہ نہیں آپ. پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہوتا تھا تو کیا اس غم میں اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لیں گے؟ غم بھی کرنے کی ضرورت نہیں. تمہارا بھائی ماننے لاتا, تمہارے بچے نہیں سنتے, تمہاری بیوی نہیں سنتی, کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں. ہم کو ہماری جنت بنانے کی ہے, ہم صرف بات پیش کریں. لوط اسلام کی بیوی نے ایمان نہیں لائی بھائی, نوح اسلام کے بیٹے نے ایمان نہیں لایا. وہ لوگ ہم کو اگر ٹانٹ مارتے تو مارنے تو نہیں, تمہارے بیٹے کو تو سمجھا دو, تمہارے بھائی کو تو سمجھا دو. سمجھانا ہمارا کام ہے. ایون یہاں تک کے معاملہ ہے کہ یونس اسلام کی قوم, کچھ ان کو وہاں سے ہجرت کا نہیں کہا انہوں نے, جان کی دشمن نہیں ہوئی, صرف سن نہیں رہی تھی. قرآن میں جو آتا نا صرف ان کی قوم ان کی سن نہیں رہی تھی کہ اللہ کی بات, اتنی پیاری بات میں پیش کر رہا اور میری قوم خود سننے کو تیار نہیں, پریشان ہو کے نکل گئے, چھوڑ دیے قوم کو. جیسے ہمارے بھی معاملہ ہوتا, کبھی سوچتا انسان کہہ رہے یار یہ بال بچے سے چلو گھر چھوڑ کے چلے جاتا, گھر چھوڑ کے گئے کہ پکڑ میں آئے. انہوں نے اپنے قوم کو چھوڑا, مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. قوم جان کی دشمن ہوئی تھی کیا؟ ہاں یہ کوشش کرنا, میں تو قرآن کا کام کروں گا, تم کو نہیں پڑتا تو ہکال دو نا میرے گھر, اپنے گھر سے. کوئی نہیں ہکالتا اپنے باپ کو, زیادہ تر نہیں ہکالتے, ساری کڑی سے کڑی ملی ہوئی رہتی. ہکالانا تو اس کے ساتھ میں جائیداد بھی جاتی ساتھ میں, یہ بھی.
اب ویسا بھی رہا تو اتنا رحم باپ کے لیے ہوتا، لیکن ہم ہیں کہ ایسا اسٹیپ لینے کو تیار ہی نہیں رہتے. تو یہ چیز ہے کہ جو کوئی بھٹکے تو بے شک وہ بھٹکتا ہے اپنے خلاف، وہ خود اپنے خلاف بھٹکتا، اور نہیں آپ ان پر کوئی ذمہ دار. آپ سے کو کہا گیا کوئی ذمہ دار نہیں. ہمارے سے کہہ رہا اللہ تعالیٰ یہ آج یہ آیت ہم سے تقاضا کرتی، جو آیت آپ سے پر نازل ہوا آج ہم پر تقاضا کرتی کہ ہم ذمہ دار نہیں، کوئی زور زبردستی کوئی زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں. پھر اس کے بعد میں سورہ زمر کے بعد میں اب دیکھیے انسان بھٹکتا کیسا. سورہ الزخرف نکالیے آپ، آیت نمبر 36، 43 کی 36، 43 کی 36. دیکھیے کتنی پیاری بات اس میں جو ہے نا سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں. اور جو اندھا بن جائے ذکر سے رحمان کے ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے ایک شیطان تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے. دیکھیے اللہ فرما رہا ہے کہ جو اندھا بن جائے ذکر سے رحمان کے، رحمان کا ذکر یعنی اللہ کا ذکر، اس سے جو اندھا بن گیا، قرآن میں آیت آتی یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں. تو اصل میں کیا آنکھیں اندھے تھے، کان سے بہرے تھے؟ ایسا نہیں تھا. سن کے نہیں لیتے تھے، سمجھتے تھے، سمجھتا تھا سب، دنیا کا سب سمجھتا. کہاں ایڈمیشن کرانا، میرے لیے خوبصورت لڑکی دیکھو، اچھی بہو ہونا، ہماری خدمت بھی کرنے کو ہونا، بچے کا کہاں ایڈمیشن کراؤں. دنیا کا سب سمجھتا، دین کے معاملے میں ایڑے چالے، اپنے زبان میں بولیں گے ایڑے چالے پہلے، ایسا لیتا بالکل اندھے پن پر. طلاق کا معاملہ آ گیا، مولانا حافظ صاحب عالم صاحب طلاق ہو گیا. ایک مولانا ایک حافظ صاحب وہ بولتے عالم صاحب طلاق ہو گئی، ایک بولتا نہیں ہوئی. پاگل ہو جاتا وہاں پر، دماغ کام نہیں کرتا کیا کروں ہر مسئلے میں، جبکہ قرآن میں ساری چیز کا حل ہے. اگر ٹرانسلیشن سے پڑھتا تھا میرا تو ایسا معاملہ ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ان کے پاس جانے کی، کنفیوز ہونے کی. کچھ ہی جگہ پر صرف تھوڑا بہت ٹچز کے لیے جا سکتے، سب قرآن میں موجود ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، طلاق کب ہوتی نہیں ہوتی ساری چیزیں. لیکن شکلیں بدل دی گئی. سورہ زخرف میں جو اندھا بن جائے ذکر سے رحمان کے ذکر سے اصل میں اندھا بن گئے. سب سے پہلے اندھا پن یہ کہ قرآن کو عربی متن تک کے محدود کر کے رکھ دیے، یہ بہت خطرناک بات ہو گئی. علماء کی اکثریت نے 30 سے زائد زبانوں میں قرآن کی جو ترجمانی کی، کس کے لیے کی؟ ایک عالم نے دوسرے عالم کو سمجھانے کے لیے کی، ہمارے لیے کی، ہمارے لیے عام لوگوں کے لیے کہ ہم کو جو زبان آتی ہے ہم سمجھے اس میں. عالموں کو تو آتی تھی عربی. اور اتنا تشویشناک پہلو ہے کہ سب سے پہلے جو ایک عالم تھے بہت بڑے، انہوں نے قرآن کا عربی میں عربی سے پرشین میں ٹرانسلیشن کیے تھے. نام بھول رہا میں ان کا، احمد رضا کر کے جو بھول رہا میں، یہ رضا نہیں، لیکن سب سے پہلے ٹرانسلیشن کرے عربی سے پرشین میں. اس وقت کے علماء حضراتوں نے فتوے لگا دیے، لوگ مارنے دوڑے، مارو مارو، 12 سال تک کے جنگلوں کی خاک چھاننا پڑا. ٹرانسلیشن ہی کیسا کرا تو نے، بولے قرآن کا ترجمہ کر دیا تو نے پرشین میں. خود علماء نے کرے، اب اس کے بغیر کوئی معاملہ نہیں. کیوں کہ ہم سے عربی زبان چھین لی گئی، ہم کو اردو دے دیا، ہم اردو کے لیے مرنے مٹنے کے لیے تیار ہے، عربی کے لیے کوئی مرنے مٹنے کے لیے تیار نہیں. چھین لی گئی. اب عربی میں ہم نے سیکھے تو اردو میں سیکھے، چلو کم سے کم جو زبان میں سیکھے اس میں تو سمجھ لو قرآن کو، ترجمانی کرے نا علماء نے. ارے جس گھر میں رہ رہے اس گھر میں تم حاصل کر لو نا. علماء نے راستہ نکالے کہ بھائی اس سے سمجھ لو، تو بھی ہم پڑھنے کو تیار نہیں ترجمہ. اور جو اندھا بن جائے ذکر سے رحمان کا ذکر سامنے ہونے کے بعد میں 35-30 زبانوں میں ترجمانی ہونے کے بعد میں وہ اندھا بن گیا، ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے ایک شیطان. اب یہاں پر کیا آیا تو وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، شیطان مقرر کر دیتے ہیں. اب شیطان کے معنی کیا، یہاں پرابلم کیٹ ہوتا کہ شیطان جیسی آتا تھا ہم سمجھتے شیطان یعنی ابلیس، سارا کچرا اس پر ڈالنا چاہیے، اس سے بھی زیادہ کچرا ڈالو ابلیس پر. کوئی غلط بات نہیں، اللہ اس سے ناراض نہیں ہوتا. جتنی لعنت کرنی ہے ابلیس پر لعنت کرو، لیکن یہ مت سمجھو کہ وہی صرف شیطان ہے. شیطان ایک صفت ہوتی ہے اصل میں. شیطان انسان خود بھی ہوتا، ایمان کا دعوے دار بھی شیطان ہوتا. یعنی ایسا بنا دیا شیطان کو. اللہ نے 3 مخلوق بنائی، ساری مخلوق بنائی وہ، لیکن ایک فرشتے بنائی، ایک بنایا انسان اور ایک جن بنایا. چوتھی کوئی مخلوق ہے کیا؟ پھر شیطان کو جیسا مخلوق ہی سمجھ لیتے. اب دیکھیے اس کا آنسر آپ کو دیکھیں گے تو سورہ المومنین نکالیے آپ 23 کی، سورہ المومنین 23 کی 97، 23واں سورہ ہے.
سورہ المومنون 23 کے 97. دیکھیے 23 کے 97. اور کہہ دیجیے اے میرے رب میں پناہ لیتا ہوں تیرے وسوسوں سے شیطانوں کے. اب یہاں پر آیا من حمزاتی، سر حمزات آیا یہاں پر کہ میں شیطان کے وسوسے سے یعنی پناہ لیتا ہوں. جب یہ آیت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پیش کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں باقاعدہ صحابہ سے فرمایا کہ ہر انسان میں حمزات ہوتا ہے ایک شیطان. شیطان یعنی جن، ہر انسان کے ساتھ میں ایک جن حمزات موجود ہے جو ہم کو بہکاتا. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ؟ ہاں تمہارے ساتھ بھی ہے. ہمارے ساتھ ہاں ہے تمہارے ساتھ میں حمزات جو بہکاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ میں بھی؟ ہاں میرے ساتھ میں. پھر آپ کا کیسا؟ دیکھیے سوال کرتے تھے صحابہ. آج تو یہ معاملہ ہے، آپ دیکھیں گے خلفائے راشدین کے وقت میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑا ہوئے، جمعے کے کھڑے ہوئے آپ خطبے کے لیے، ایک شخص کھڑے ہو گیا خطبہ بعد میں دینا. پہلے بتائیے آپ کہ بیت المال سے تو ایک جیسا کپڑا ملا تھا اور ہم کپڑے ٹیلر کے پاس میں لگ گئے تو میرا لباس نہیں ہوا، آپ کا کیسا ہو گیا؟ پرابلم کریٹ کر دی وہاں پر. آج مسجد میں سوال کر دو آپ اٹھ جائیں گے، بیٹھ نیچے، بیٹھ کر کے سوال کر رہا، وہ کوئی نہیں اٹھا وہاں پر. انہوں نے کہا اس کا جواب میں نہیں دوں گا. آپ نہیں دیں گے، میرا لڑکا دے گا. لڑکا اٹھا، آپ برابر کہہ رہا ہے کہ ایک جیسا ملا تھا. ہاں پھر بولے ایک جیسا ملا تھا نا، مجھے بھی اتنا ملا، آپ کو بھی، میرے والد محترم کو بھی اتنا ملا. اس میں میرے والد محترم کا لباس نہیں ہو رہا تھا، اس نے یہاں تک کہ سوال کرا آپ کی جسامت تو میرے سے، ہم سے بھی زیادہ ہے، میرے سے بھی زیادہ ہے، تو میں نے میرا کپڑا میرے والد محترم کو دے دیا تھا، انہوں نے سی لیا. اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مسجد میں کہ اب تو پٹ ڈالو اس کو پکڑ کے. جواب مل گیا نا، سوال ہی کیسا، تو نے خلیفہ کے خلاف کر دیا. آج حالات ایسے ہے. چلو مسجد میں تو سوال کوئی نہیں کرتا، لیکن جو چھوٹی بڑی میٹنگ ہوتی نا ایسی، اس میں بھی سوال کرنے کا حق حاصل نہیں. کہیں پر حق حاصل ہے تو جو سوال کرتا ٹو دا پوائنٹ اس کو سوال بھی نہیں کرنے دیا جاتا، اس میں بھی شارٹ کٹ مار لیتے. لیکن جب بھی میری مجلس ہوتی تو میں کھل کے، یعنی میرے جو بیان جو بھی بات پیش کرتا میں اس سے زیادہ میں بولتا سوالات آنے کو ہونا پتہ، اور وہ سارے سوال بالکل دکھتے لوگوں کو. یوٹیوب پہ ڈالتا میں کیونکہ لوگوں کی تڑپ ہوتی سوال کر کر کے، تو یہاں تک کہ پہنچا میں نے جو بھی تھوڑا وہ اسلام سیکھا میں نے. کہہ دیجیے اے میرے رب میں پناہ لیتا ہوں تیرے وسوسوں سے شیطان کے. اب مطلب جو حمزات ہیں ہمارے اندر، ہر کسی کے اندر حمزات ہیں، آپ میں بھی ہے، صحابہ میں بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تھا. تو سوال کر دیے صحابہ نے کہ آپ کا کیسا؟ پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے میں نے میرے حمزات کو اس جن کو مسلم بنا دیا. دیکھیے کتنا پیارا جواب. حدیث میں باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم بنایا، صحابہ نے بھی مسلم بنایا. میرے میں بھی حمزات ہے، آپ میں بھی حمزات ہے. کیا ہم مسلم نہیں بنا سکتے اس کو؟ اگر ہم اس کو مسلم نہیں بنائیں گے تو وہ ہم کو کافر بنا دے گا، وہ ہم کو بالکل کافر بنا دے گا. اور ایسا ہی ہو رہا ہے، گڑبڑ ایسی ہی ہو رہی ہے کہ اگر اس کو مسلم بنائے، کیونکہ جب بھی ہم کچھ معاملہ آتا نا کچھ بھی، کہ جیسا کچھ پیسے آ گئے میرے پاس میں، کوئی بھول گیا قلم 2 لاکھ روپے، شبیر بھائی 2 لاکھ روپے بھول گئے قلم لکھنے کے، پیسے لیے تو بھائی بھول گئے. ارے بھائی آپ کہاں نہیں لوگ ہیں نا عقیل بھائی آپ کا. اب پتہ چلا یار یہ تو بھول گئے، تو سب سے پہلے اندر کا حمزات ہم کو بولتا ہے یار شبیر بھائی سے مانگو، 20,000 نہیں دیتا کبھی ادھار، بچپن کا دوست ہو کے مانگو تو ارے ہے نا یار، ایسا ہے ویسا ہے کچھ بھی. ایک میں ایسا مثال دے رہا میں. تو حمزات کیا سوچتے، جان دو نا، مار دو نا ڈگا، دبا لو نا 2 لاکھ، بعد میں دے دیں گے، بول دیں گے شبیر وغیرہ مذاق سے میں نے رکھ لیا تھا نا یار، پیسے آتے دے دیا میں نے، کس کو اچھے لگ رہے. حمزات بہکاتا ہر معاملے میں. زندگی بھر جس کی خواہش کر رہا تھا، خوبصورت لڑکی نہیں ملی، کمپرمائز کرا، لیکن بعد میں معاملہ آتا کہ بغیر اس کے شادی کے وہ کوئی عاشق ہو گئی تو حمزات بہکاتا ہے یار کچھ صاحب نہیں دیکھ رہا تو رشوت لے لو نا ٹیبل کے نیچے سے کچھ. حمزات دنیا کے لیے بہکاتا ہم کو، ہمیشہ ہر کسی کو بہکاتا. میں تو کہوں گا پہلے وہی چیز آتی ہے دنیا داری کا معاملہ، لے لینا عقیل، کر لینا فلانا. لیکن جو ایمان والا ہوتا وہ سوچتا نہیں میرا اللہ میرے کو دیکھ رہا، تو وہ حمزات کی سنتا نہیں. کیونکہ اللہ نے ڈالا ہی اس لیے وہ، کیونکہ شیطان نے چیلنج کرا اللہ سے کہ اللہ میں تیرے بہکاؤں گا تیرے بندوں کو. اگر اللہ ایسا مانتا اس کو، ابلیس کو، شیطان یعنی ابلیس کو، اس جن کو، کہ آنکھ دیکھنے کے کام کرتی، ہاتھ کا پرٹیکولر کام ہے، کان کا کام ہے، منہ کا کام ہے، بھوک لگی تو کھانا کھانا پڑے گا، پیاس لگی تو پانی پینا پڑے گا، یہ ساری چیز سے باندھتا ہے کہ بھائی حرام کا کھانا کھائے تو پیٹ میں درد ہو رہا، کچھ غلط کام کر دیے تو اور کچھ ہو جا رہا ہے معاملہ. تو شیطان کا آبجیکشن آتا اللہ پر کہ اللہ تو نے انسان کو تو پوری طرح باندھ دیا، میں بہکاؤں تو کیسا بہکاؤں.
یہ پرابلم کریٹ ہوتا تھا نا, تو اللہ نے کیا دیا انسان کو, خود مختاری دیا. جیسا کسی سے جھگڑا ہو جاتا, بھائی کسی نے بولا کہ میں تیرے کو دیکھ لوں گا, اب بولے شبیر بھائی نے کسی کو میں تیرے کو دیکھ لوں گا, ہاں دیکھ لینا میرے کو. اب شبیر بھائی تو روز 2 ٹائم آتے تھے چوک پر پانی پینے کے لیے, چائے پینے کے لیے دوستوں کے ساتھ میں, ایک ٹائم بھی نہیں آنے کو تیار, تو کہاں سے دیکھ لوں گا میں. وہ بولیں گے نہیں کہ بھائی ایک ٹائم بھی نہیں آ رہا, کیسا چیلنج قبول کیا میرا. اللہ نے چیلنج قبول کرا, تو پھر انسان کو کیا دیا, خود مختاری. چاہے اللہ کے قاعدے کے مطابق شادی کر لے, نکاح کر کے, چاہے ویسے استعمال کر لے, ویسے بھی ملیں گے تو محبت کریں گے, بچے بھی جائز پیدا ہوں گے, فرما بردار بیوی ہوں گی, فرما بردار بچے بھی ہوں گے, بلکہ جائز بھی رہیں گے, وہ جنت میں جائیں گے. لیکن تو دوزخ میں جائیں گا, تو دوزخ میں جائیں گا. یہ چیز ہے کہ ایک طرف اللہ کا قاعدہ, دوسری طرف شیطان کا, جن کا قاعدہ, ابلیس کا. ابلیس تو سنٹا مسنٹا آیا اکیلا یہاں پر, وہ ہے نا وہاں سے جو اترے, ماں ہوا اتری, آدم السلام اترے, اور ابلیس اترا, اس کی تو بیوی اتری ہی نہیں. پھر یہ جنپت کہاں سے آ گئی جناتوں کی, یہ اصل میں ہمارے اندر بیٹھا ہے وہ. اور یہ مت سمجھو کہ جن, عالم بھی بتاتے آپ کو معلوم ہے, جنوں میں ایمان والے بھی ہوتے, بغیر ایمان والے بھی ہوتے نا. سر میں غلط بول رہا ہے, یا تو وہ ہم کو کافر بنا لے یا ہم اس کو مسلم بنا لو, بات ختم ہے. غلط بات جو ہے اندر سے فلو ہوتی, اندر سے جاتی نا. اللہ کی بات اندر سے فلو نہیں ہوتی. جن بیٹھا وہ اندر سے لالچ بتاتا, دنیا داری کا لالچ. اللہ کی بات تو باہر سے آتی, سماج سے آتی, لوگوں کے پاس سے آتی. وہ بھلے لوگوں کے خوف سے آئے کہ بھائی میں چوری کروں گا تو پولیس والے پکڑ لیں گے, لیکن اگر اللہ کے ڈر سے وہ بات کو اپنائیں گا, وہ بات باہر سے آتی ہے. اللہ کی بات قرآن سے آتی, گرنتھوں سے آتی. توریت انجیل زبور جو اللہ نے نازل کیا اس کے پہلے ان کتابوں سے آئی اس وقت میں بھی, لیکن انہوں نے کیا کیا, ان کتابوں کو جو معاملہ آتا بدلا تھوڑی انہوں نے. وہ جو لوگ بتاتے کہ بھائی اللہ نے وہ کتابوں کو انہوں نے بدل دیا, بدلا نہیں. اللہ نے وہ کتابوں کی بھی ذمہ داری اللہ نے لی تھی, جیسا قرآن کی تھی. قرآن میں آیا تھا کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو پیٹ پیچھے ڈالا اور گدھے جیسی کتابیں لا دے, آیات ہے. آج ہمارا بھی سلوک یہ ہے کہ ہم نے, جاؤ کبھی کسی لائبریری میں, ٹرکوں سے کتابیں ملیں گی ہم کو, لیکن قرآن کے نسخے 15-20 ملیں گے. یہ مولانا کی کتاب, وہ مولانا کی کتاب, سارے سب کتابیں ملیں گی, لیکن قرآن نہیں ملیں گے. پیٹ پیچھے ڈال دی ہم نے. پھر وہ بھی آیت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں گے نا, جب ہم قرآن کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے, تو سورہ الفرقان آیت نمبر 30 میں آیت موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میرے امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی. ہجرت کے معنی کیا, ارے عربی متن پڑھتے تھے بس, اس میں کیا تھا معلوم نہیں تھا, عربی پڑھا, وہ سورہ پڑھا اور اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کیا. تو یہ ہے کہ شیطان ہم کو بالکل بہکانے پر چالو ہے, اس کا بہکانا. پھر ایسے کیا ثابت ہوا کہ اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں, داروں کا سردار نہیں بنایا. سورہ البقرہ آیت نمبر 256 نکالیے آپ. سورہ البقرہ آیت نمبر 256, 256. دیکھیے نہیں کوئی جبر, دیکھیے کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ, نہیں کوئی جبر زبردستی دین میں, تحقیق واضح ہو گئی ہے ہدایت گمراہی سے. تو جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا اور وہ ایمان لائیں گا اللہ پر, بس تحقیق اس نے تھام لیا کڑا مضبوط, نہیں ہے کوئی ٹوٹنا اس کے لیے, اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. دیکھیے نہیں کوئی جبر زبردستی دین میں کوئی زور زبردستی نہیں, بس بات پیش کر دینا ہے. انبیاء اکرام جتنے بھی آئے تو انہوں نے صرف بات پہنچا دیے, آپ کے ذمہ سے پہنچا دینا, وہ ایمان لائے چاہے نہ لائے. آیت بھی میں نے بتا دیا آپ کو, سردار داروں کو نہیں بنایا. آج یہ ہمارا, ہم نبی والا کام کر رہے ہیں, بات پیش کر دینا ہے, زبردستی نہیں کرنا, ناراض نہیں ہونا. ہمارا بچپن کا دوست رہے اور کوئی رہے, ہمارا نوکر رہے گھر کا, ارے بھائی تو کیوں نہیں سن رہا میری بات, نوکری سے چھڑا دوں گا, کوئی ضرورت نہیں نوکری چھڑانے کی. آزاد ہے, خود مختاری دیا اللہ نے, کوئی زور زبردستی نہیں دین میں, اللہ کے دین میں. تحقیق واضح ہو گئی ہدایت گمراہی کے بدلے, ایک طرف ہدایت ہے اللہ کی قرآن ہے, ایک طرف گمراہی ہے جو اس کے اندر بھی موجود ہے, جو باہر سے بھی ملتی. اب دیکھیے, تو جو کوئی کفر کرے گا, یہاں پر آیا یکفر, جو کوئی کفر کرے گا. یہ آیت میرا لینے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو کفر آیا نا, کفر کے معنی کافر, جو کوئی کافر بنے گا. اس لیے میں غیر مسلموں سے کہتا, ان کو بولو کہ بھائی, ارے بولے یار آپ کے اس میں بولتے کہ کافر, تو کافر وہ سمجھتے کہ گالی ہے کافر. بولتا بھائی کافر گالی نہیں ہے,
ہم کیا سمجھتے کافر بولا کسی نے کافر یعنی گالی ہے, بہت بری بات ہے. کافر کہاں گالی ہے, وہ زبان تھی, عربی زبان. کافر کے معنی انکار تھا. آپ میرے سے پیسہ مانگ رہے ہیں, میں انکار کر رہا ہوں تو میں کافر ہوں نا. کسی سے شادی کا پیغام گیا, اس نے انکار کی کہ میں شادی نہیں کرتی, اس سے حق حاصل ہے اس کو, تو وہ کافر ہے نا. تو وہ کیا دوزخ میں جائیں گی کیا؟ وہ گانے نا باقاعدہ, اس سے بھی پتہ چلتا نا انکار کرنے والا. پیار کا انکار, شادی کا انکار, پیسوں سے انکار, کوئی چیز کا انکار. تو کفر کے معنی یہ تھوڑی ہوتے کہ اللہ کا انکار جو کرے گا, اللہ کا انکار, اللہ کی بات کا انکار. دیکھیں ہم کو جو بتایا جاتا نا شرک اللہ کی ذات میں صفات میں, اللہ کی ذات میں اور صفات میں علماء حضرات بتاتے ہیں. تیسرا بھی شرک ہے, اللہ کی بات میں بھی شرک کرنا, شریک کرنا, اس میں گھسڑنا. اللہ کی بات کہاں موجود ہے؟ اللہ کی بات قرآن میں موجود ہے. جو اللہ کی بات میں شریک کریں گا نا, کچھ مولانا کی بات گھسیں گا, اس میں گھسائیں گا, یا اور کوئی گھسائیں گا کہ اتنے بڑے معتبر شخصیت انہوں نے تو ایسا بولے, اب قرآن میں کچھ اور, تو وہ اللہ کی بات میں شرک کر رہا ہے. تو یہاں کہ جو کوئی کفر کرے گا, جو کوئی انکار کرے گا طاغوت کا, طاغوت یعنی شیطانی سسٹم کا, شیطان کو ایک مخلوق نہیں کہ جو اللہ کے خلاف کے قاعدے ہیں, اس کا کافر بنے گا. تو میں کہتا غیر مسلم بھائیوں سے کہ بھائی میں بھی تو کافر ہوں. ارے یار آپ کافر, کافر گالی نہیں ہوتا بھائی, میں تمہارا پرساد نہیں کھاتا, اس کا کافر ہوں, اس کا انکاری ہوں. میں کوئی غلط کام نہیں کرتا, اس کا انکاری ہوں. میں تو ایمان والوں سے بھی کہوں گا ہاں میں کافر ہوں نا, شیطانی چالوں کا کافر ہوں میں. کافر کوئی گالی تھوڑی ہوتی, ہم کو سمجھنا پڑے. ہم کیا سمجھ لیتے بس کہ کافر یعنی بس اللہ کا انکاری, اللہ کا انکاری, اللہ کے بات کا انکاری, اللہ کی صفات کا انکاری, ہو جائیں گا دوزخ میں. لیکن کافر کے معنی بدل کے رکھ دیے, پھٹ کر کے بولتے ایمان والے کو, ارے میاں تم تو کافر ہو گئے. میرے کو بولیں گے ہاں میں ہوں نا کافر, برابر بولیں تم کافر ہو گئے نا. یہ آیت کیا بولتی ہے؟ کافر ہوں نا میں. دیکھیے آیت میں کلیئر ہے, جو کوئی ہدایت گمراہی, تو جو کوئی کفر کرے گا, جو کوئی کافر بنے گا طاغوت کا, شیطانی سسٹم کا, وہ ایمان لائے گا اللہ پر, اور وہ ایمان لائے گا اللہ پر. اللہ کا کافر نہیں, شیطانی سسٹم کا کافر ہو. ہمارے حمزات کا کافر, اس نے بولا تو تیری نہیں سنتا, تو میری سن, میں تیرے کو میرے پر حاوی نہیں ہونے دیتا, میں تیرے پر حاوی ہو جاتا. یہ وہ ایمان لائیں گا اللہ پر. بس تحقیق اس نے تھام لیا کڑا مضبوط سہارا. ارے اس نے تو کڑا مضبوط سہارا تھام لیا, اس نے تو قرآن کی بات کرا نا, مضبوطی سے تھام لو. کون سی چیز مضبوطی سے تھامنے کا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ تفریقے میں مت پڑھو. کیا ہے وہ, کیا مضبوطی؟ اللہ کی رسی, قرآن, اللہ کی رسی. اللہ کی رسی کو مضبوطی تھامو تو بس وہ ہے کہ اس کو چومو چاٹو, بس اس کو زعفران میں دھو کے پیو, یہ مقصد ہے اللہ کا. اور اس کو پڑھو, تمہاری اپنی زندگی کا طریقہ ہے اس میں, اور پھر وہ رسی اللہ کی, چڑھ جاؤ جنت کی رسی پر, جنت چلے جاؤ. تو یہ اصل میں معنی بدل کے رکھ دیے, شیطان کے معنی بدل دیے. جیسے ایک الگ مخلوق ہے, ایسے حور کو ایسا بتا دیے 70 حوریں ملیں گی وہاں. کوئی بولتا 1000 حوریں ملیں, قرآن میں کہیں بھی نہیں 70 حوریں ملیں گی, 1000 حوریں ملیں گی, وہ بھی نہیں. حور کے معنی ہوتے خوبصورت, تو وہاں کوئی الگ مخلوق ملنے والی ہے کیا؟ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. وہ جو بیویاں ہیں نا وہی ملیں گی اپنی جوانی کی شکل میں, کہ تم نے اگر اس کو 40 سال میں شادی کیے تھے اس سے, تو وہ 15 سال کی عمر میں, 30 سال کی عمر میں آپ کو ملیں گی وہاں پر. وہ انجام ہوگا اس کا خوبصورتی کا. وہ ہے نا گوری اور بڑی بڑی آنکھوں والی, تو وہ کوئی الگ مخلوق ہے کہ حورے؟ کوئی الگ مخلوق ہے ہی نہیں. شیطان کوئی الگ مخلوق نہیں, حور بھی کوئی الگ مخلوق نہیں ہے, تین ہی مخلوق ہے. ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. بس تحقیق اس نے تھام لیا کڑا مضبوط سہارا, نہیں ہے کوئی ٹوٹتا, نہیں ہے کوئی ٹوٹنا اس کے لیے. اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. کئی مقامات پر اللہ یہ بات آتی ہے, اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. قرآن میں آتی جو تمہارے دلوں میں ہے, جو تم ظاہر کرتے ہو, اللہ بہتر جانتا ہے. اگر ہم اللہ کی بات شان مارنے کے لیے کہتے تو کوئی کام کی بات نہیں, کہ بس بڑا شان کتنا پیارا بول دیا, دیکھو ہم حاضر ہو گئے. کچھ نہیں ملنے والا. جو دلوں میں جو ظاہر کرتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. پھر ہاں, تو یہ بات پوری نہیں ہوئی میری, میں کیونکہ مجھے کافی, خیر کوئی بات نہیں, سوالات جواب کے لیے 5 نہیں, آپ جتنی دیر لینا چاہ سکتے. وہ کیا ہے کہ 4 بجے ہم کو ختم کرنا ہے جی انشاءاللہ. 4-5 کی اذان. ہاں تو پھر آپ کو 5 منٹ آپ دیجیے سوال جواب کے لیے. زیادہ لیجیے نا صاحب. سورہ فاتر کی آیت میں, ہاں ٹائم ہوتے آ گیا نا, تو یہاں پر ہم
کیونکہ میں اکثر کیا کرتا ہوں، ہم 1 گھنٹہ لیتے ہیں، اس کے بعد میں سوالات بلکہ لوگ زیادہ کرتے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اذان کا وقت ہو گیا، بھلی بات ادھوری رہی. جی ایک منٹ، سوالات کے لیے آپ جی سوالات کے لیے 5 10 15 جتنا بھی لینا چاہے آپ لے سکتے. سوالات کا سیشن اب شروع ہوتا ہے. یہاں پر میں اپنے اس کو ادھورا رہ گیا، دیکھیں گے نیکسٹ ٹائم. کافی پیاری پیاری باتیں اور تھی لیکن وقت کا تقاضا ہے. تو آپ سوال کیجئے. اور سوالات کا معاملہ ہے کہ دوسری ہے کہ آپ کو سوال کرنے کے لیے سنکوچ آپ کرتے ہوں گے. میرے سامنے کھل کے سوال کریں، آپ بالکل جو سوال کرنے کا ہے کیجئے آپ سوال. کسی کا کوئی سوال ہے؟ اور آپ کا باقاعدہ ٹیپ ہو رہا ہے. سر آپ کا سوال ہے کیا؟ اس میں آواز آئے گا، مائک ہے کیجیے آپ، بالکل بولیے آپ سامنے. نہیں مائک ہے سر، سنیں آپ، ٹیپ ہو رہا ہے بالکل چالو ہے. یہ کچھ آواز آپ کا ٹیپ ہو رہا ہے بالکل. دیکھیے آپ کے جو درس ہے اس میں میں کچھ چیزیں جوڑنا چاہ رہا ہوں. جیسے آپ نے یہ بولا کہ بغیر سمجھے لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں. جی تو ایک بہت بڑا ہمارا المیہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں پوری دنیا میں کروڑوں مسلمان آباد ہیں اور لاکھوں حفاظ قرآن کو بہت تیز رفتار سے ایسا پڑھتے ہیں کہ یا ملون فائلون تفعلون، اس کے علاوہ سمجھ میں نہیں آتا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ. صرف صادقین سمجھ میں آتا پورے اس میں. حالانکہ وہ جو باتیں بولتے ہیں وہ خود ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتی. ان حفاظ میں بہت کم تعداد میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو عالم ہیں اور جو سمجھ کے پڑھتے ہیں. مفتی نور الدین صاحب کا آپ نے نام سنا، وہ عالم دین بھی ہے اور وہ سمجھ کے پڑھتے ہیں. تو وہ جب پڑھتے ہیں اور اس میں کوئی اس کے مناظر آتے ہیں قیامت کے تو وہ رونے لگتے، لرز جاتے بالکل. اور جہاں پر کوئی خوشخبری ہے، جنت کی بشارت ہے، تو وہاں ان کا لہجہ الگ ہوتا ہے. مطلب وہ سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور جو سننے والے لوگ ہیں وہ بھی اگر قرآن کو سمجھتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے. پھر آپ نے یہ کہا کہ قرآن عربی میں ہے، تو ہر رسول پر جو آسمانی کتاب نازل وہ اس کی زبان میں نازل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہاں عرب میں پیدا ہوئے تھے، وہاں کی زبان عربی تھی، وہاں کی قوم کی زبان عربی تھی، اس لیے قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا. دوسرے جو پیغمبر تھے ان پر عبرانی میں، تبرانی میں، ان زبانوں میں نازل. اور ہر قوم میں جو ہے تو اللہ نے نبی بھیجا، ہدایت دینے والا بھیجا. ایک وہ بات آئی کہ قرآن کو صحیح پڑھنا چاہیے. مجھے ایک واقعہ یاد ہے ہمارے یہاں کے امراوتی کے ایک صاحب کا، کہ ایک بیچارہ معمولی پڑھا لکھا آدمی تھا، آٹو چلانے والا. اس نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، جبکہ وہ بہت چاہتا تھا اس کو بہن دے. اور پریشان ہو گیا کہ اب کیا کریں. تو لوگوں نے بولے کہ یہاں پر ایک مفتی ہے، وہ آپ کے مسئلے کو حل کر دے گا. تو وہ اس مفتی کے پاس گیا، وہ بہت فیمس آدمی تھا وہ. تو اس نے کہا کہ تو نے بیوی کو طلاق دیا؟ بولے طلاق دیا. بولے کہ طلاق دیا. تو بولے طلاق تو نے تیسے طلاق دیا؟ بولے تو اسے نہیں دیا، طلاق نہیں ہوئی. بولے کیونکہ طلاق تیسے جو ہوتی اس کا مطلب ہے علیحدہ ہونا، اور تیسے جو طلاق لفظ ہے تے لام الف قاف، اس کا مطلب ہے ملاقات. تو اس نے قرآن کی ایک لفظ تھا یوم الطلاق، ملاقات کا دن یعنی قیامت. تو نے ملاقات کر دیا؟ بولے نہیں ہوئی. بولے لا. بولے میری تصور. اس کی تو آپ نے بتایا سر، زندہ مثال دیتا جو شخص موجود ہے آصف سر. جب ان کی طلاق ہوئی نا، تو میں نام نہیں بتاؤں گا، نام بتاؤ تو غیبت ہوتی، کہ وہ ایک عالم نے کہا کہ یہ شخص پریشان تھا. اور اس وقت میں میرے کو معلوم ہی تھا کہ اب جو ہو سکتا فرق کہ 100 بار بھی 1000 بار بھی بولو نا تو طلاق نہیں ہوتی. خیر یہ میرا اپنا جو میں نے قرآن سے سمجھا، اور اہل حدیث والے اس چیز کے قائل ہے، فتویٰ دیتے ہو. میں نے 2 کیس ڈیل کرا. تو جب ان کو بولے گیا تو طلاق ہو گئی. دوسرے جو ہاں بولے وہ عالم کے پاس گئے، تب اس نے تو یہ تو بول نہیں سکتا تھا کیونکہ جس جماعت سے جڑا تھا وہاں تو ہو جاتی. تو بولے بول دے. بولے کہ تیسے بولا کر کے. میں جھوٹ بول رہا کیا؟ ہاں آصف سر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو بولو جھوٹ بول رہا ہوں میں؟ نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا. ہاں تو بول دینا. بولے یعنی ایک عالم بتاتا. خیر
नाम बताने की जरूरत नहीं. मैं चाह रहा हूँ कि सर ने दूसरी बात जो पेश की है कि जल्दी जल्दी जो पढ़ते, तो असल में ये बताऊं मैं, सारे आलिम मुत्तफिक है, आप भी इसमें मुत्तफिक होंगे कि कुरान पढ़ना सुन्नत है और सुनना फर्ज है. जो पढ़ता ना तो सुन्नत है उसको, और हम जो सुनते तो फर्ज है. हम कुछ सुन रहे हैं, हम अगर हमको समझ में नहीं आ रहा तो हमारा फर्ज अदा नहीं हो रहा ना भाई. ये गड़बड़ गड़बड़ क्यों पढ़ रहे हैं आप? हमने रोकना ना. अगले 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 साल बुलाएंगे नहीं ना आपको हम, तो बराबर धीरे धीरे पढ़ेगा. ना मैं सर चाह रहा कि सवाल आए शब्बीर लोग भाई, भी सवाल. चाहते हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ने को होना करके, लोग भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ने को ना, अगर 15 मिनट अगर दूसरी मस्जिद में जल्दी जमा तरावी हो जा रही तो लोग वहां जाना चाहते हैं कि भाई भाई तुम ये लेट करते हुए हम वहां जाना चाहते हैं. हाँ. और दूसरा सवाल ये है कि भाई अब तर्जुमा नहीं आता, ट्रांसलेशन नहीं आता आयतों का. अब करोड़ लाखों लोग दुनिया के अंदर बिगर ट्रांसलेशन के पढ़ रहे हैं कि नहीं, तो उसके क्या मायने है कि वो फिर अल्लाह हम उसको कबूल नहीं करेंगे. सुनिए, अगर सुनिए मैं इसका जवाब देता हूँ. बहुत प्यारा, अच्छी बात आई कि लाखों करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं. हाँ, अरबी में पढ़ रहे हैं ना अरबी में. अब मेरे को एक बात बताइए कि अरबी से पढ़ के उसने क्या समझा? समझना मकसद है नहीं क्या? वो तो जिंदगी गुजारने का तरीका है ना. तो फिर मैं ये कहता कि उसको कम से कम बहरा भी है क्या? वो वीडियो है, कैसेट है, उसके ट्रांसलेशन उलमा हजरत ने करें जो सुनाई देता हमको आयत के साथ. ये बात बराबर है, लेकिन बोलिए. आलिम में कोर्स थोड़ी पूरा करेगा इतनी स्पीड से. लाखों लोग दुनिया के करोड़ लोग हैं. हाँ, अब कहते हैं हमारी उम्र हो गए 60 65 साल की 70 साल की उम्र, अब हम क्या यूज करेंगे उसको, ट्रांसलेशन करेंगे. इनके मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा इनकी तरफ से बोलने का. हाँ, सवाल में ताकत है. कौन सी? जिन लोगों ने कुरान को गौर फिक्र नहीं किया है, फिक्र नहीं किया, पढ़ा नहीं तर्जुमे से, हजारों लाखों लोग चले गए, उनका क्या हाल होगा? हाँ, बहुत प्यारा जवाब, बहुत प्यारा मैं क्लियर कर दूंगा. बहुत प्यारा सवाल आया कि जो चले गए तो सोचने का मकाम है कि वो क्या दोजख में चले गए कि इसका मतलब. जब मैं बता रहा ये बता दिया गलती. तो एक कुरान में एक आयत है सर, कि कुरान में एक आयत है, मैं आयत नंबर रजिस्टर में लिखी हुई कि जाने अनजाने में जो हमसे गलती होती है ना तो अल्लाह माफ करता है. जाने अनजाने में जो गलती तो अल्लाह वो सब माफ होंगे जिसको, यानी समझो अभी तक के मुझे नहीं मालूम था या शब्बीर भाई को नहीं मालूम, लेकिन अब तो मालूम हो गया ना. शब्बीर भाई बहरे नहीं है तो अब क्या करेंगे मालूम. जैसा ऐसे में कुछ मस्जिद में होता कैसा कि तरावी के बाद में खुलासा तर्जुमा, खुलासा तरावी पे, तो उसमें बैठे हम घर पर पढ़ते नहीं आता शब्बीर भाई, तो वो जो वीडियो लगा दिया हम उसमें सुने, हम कैसेट में सुनना पड़ेगा, नहीं तो फिर जमेगा नहीं. तो आपके सब समझ में आएगा. आज 90 साल 95 साल की उम्र होगी मेरी. हाँ. मैं मेरा बुद्धि नहीं चलती उतना. भाई वही बोल रहा है, भैया बुरे हो गए हमारे, अब हम उसको क्या करेंगे. अरे अल्लाह के बंदो सुनिए, मैं बता, अरे 90 साल की 100 साल की उम्र होगी तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम जो भी नमाजें पढ़ रहे हैं हमको तो उसका ट्रांसलेशन आते नहीं ना, समझ में नहीं आता ना. या दूसरा पढ़ दिया या हाफिज साहब पढ़ रहा है या इमाम पढ़ रहा है पीछे, उसका भी ट्रांसलेशन नहीं आता. तो करोड़ लोग ऐसे पढ़ रहे हैं ना, चल ही रहे ना, उसका क्या है. देखिए भाई, हैरत तो ये है कि बहुत सारे इमाम भी ऐसे हैं, वो हाफिज है, आलिम भी है, तो उनके समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढ़ूं. हाफिज को समझ में नहीं आता ना. हाफिज तो सिर्फ कुरान की हिफ्ज करता ना, वो आलिम रहेगा उसका ही जवाब देगा ना, वो आलिम ही जवाब देगा ना, उसका हाफिज का जवाब देगा. देखिए, मैंने आलिम थोड़ी हूँ मैं. हजारों हाफिज अभी इमामत कर रहे हैं. तुम कितने भी उनसे पूछेंगे, तुम जितने भी वो आयते पढ़े कुरान शरीफ उनको थोड़ी बार उसका ट्रांसलेशन क्या पढ़ेगा, और तो यार वो तो देखिए हमने यहाँ पर 15 साल हमारी मातृभाषा थोड़ी है वो. 15 साल तक के देवबंद में रहा मैं. 15 साल तक के सर, मैं जवाब दे- हम लोगों ने यहाँ मैं पर जवाब देना चाहूंगा. बोलिए आप. हम लोगों ने यहाँ पर 15 साल पहले कुरानी अरबी क्लास शुरू किए थे. हाँ. उसमें व्यापारी लोग थे, स्टूडेंट थे, टीचर थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, हर तरह के लोग थे. और वो सिलसिला हमारा काफ़ी अरसे तक चलता रहा. उसमें अरबी का ग्रामर और अल्फाज के मानी उनको समझाए जाते थे. उसका रिजल्ट ये निकला कि साल भर जिन्होंने क्लासेस अटेंड किए वो ये समझने लग गए कि ये जो सूरा पढ़ा जा रहा है इसका मतलब क्या है. जैसे मिसाल के तौर पर एक आयत, वबिल वालिदैन एहसानो वबिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन. ठीक है, वालिदैन माँ बाप, एहसान अच्छा बर्ताव, वबिल वालिदैन एहसान वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो, वबिल कुर्बा कराबतदार रिश्तेदार उनके साथ अच्छा बर्ताव, वल यतामा और यतीमों के साथ. मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा सा वक्त निकाले रोजाना 1 घंटा भी सुनो
1 घंटा रोजाना अगर आप निकाल, दिलचस्पी खास चीज़ है, मैं बताता हूँ। दिलचस्पी। हाँ, तो हमारे साथ एक 70 साल के हजरत थे, जी उन्होंने 4-6 महीने, बहुत ज़हीन आदमी थे वो, जी उन्होंने गौर ख़ास किया और उसके बाद बोले, अब बोले मैं डिक्शनरी की मदद से ट्रांसलेशन कर सकता हूँ। बराबर। और उन्होंने हमारी क्लास बंद करके 4-6 महीने में सूरह बकरा 2.5 पारा, अल्हम्दुलिल्लाह। बोले अयूब साहब, मुझे 2.5 पारा तर्जुमे के साथ याद हो गया। दिलचस्पी खास चीज़ है बस। बराबर। सर हाँ, देखो और देखो एक साहब, मैंने आपको मैं बताया जवाब नहीं, दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया नहीं, मैं सालों से कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ, बोलिए। सालों से पढ़ रहा हाँ, हूँ। हम साथ में पढ़ते हैं मस्जिद के अंदर। जी मैं हर साल 7-8 कुरान शरीफ पढ़ता हूँ, रमजान से रमजान तक, और करीब करीब 3 से 4-5 कुरान शरीफ मैं तर्जुमे से पढ़ता हूँ। ये आपको भी नहीं मालूम है और मैंने बोला भी नहीं। नागपुर आया है, देखो मेरे पास भी चालू है जी, तीसरा बोलिए ना। तर्जुमे से मैं तीसरा कुरान शरीफ चालू है मेरा। और तर्जुमे से जो कुरान शरीफ पढ़ता हूँ वो ताजुद में पढ़ता मैं। तर्जुमे से? तर्जुमे में जो कुरान शरीफ पढ़ता हाँ। मैं वो ताजुद में पढ़ता मैं। सुभान अल्लाह। और बाकी 5 वक्त की नमाज के साथ में पढ़ते रहता मस्जिद के अंदर। सभी सब गलत है। रमजान महीने पूरी नमाज तो मैं हर साल 6-7 कुरान शरीफ पढ़ता मैं, सादा कुरान शरीफ, और ट्रांसलेशन से मैं 3-4 कुरान शरीफ पढ़ता हूँ साल को ताजुद में। हाँ देखिए, सवाल मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, मैं इनको बोला नहीं, लेकिन अब ये बात आई सब फिर आपने- हाँ, नहीं अच्छी बात, इन्होंने अच्छी। कितना समझाया, ये बिल्कुल ऐसा मालूम सब है मुझे। जो अकील साहब समझा रहे हैं, वो जो अभी अल बकरा की सूरह इमरान की जो आयतें में बताया, वो सब मुझे मालूम है, मैं सब सुना, लेकिन मैंने इन पे जाहिर नहीं करा कभी। क्या मैं इतना मैं पढ़ते रहता हूँ करके, लेकिन मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा, मैं जनरल लोगों के लिए बता रहा। मैं अभी जो सवाल पूछा मैंने, ये जनरली पूछा मैंने। अच्छा, मैं जवाब देना चाहूंगा, टू द पॉइंट जवाब देता इंशाल्लाह। मैं कुल मिला के गौर से सुनिएगा। अबू दाऊद की हदीस है। हाँ, अबू दाऊद की हदीस है, एक आयत पर गौर तदब्बुर करना 100 नवाफिल फर्ज नहीं, हाँ 100 नवाफिल नमाज से ज्यादा अजर व सवाब है। एक आयत पर गौर तदब्बुर करना मतलब आयत पर गौर तदब्बुर करना कितना जरूरी है। हाँ, एक चीज। दूसरी बात, हाफिज नजर साहब ने लफ्जी तर्जुमा, सर जरूरी नहीं है कि हम जाके किसी के पास लफ्जी तर्जुमा सीखे, लफ्जी तर्जुमा कर दिए। और उन्होंने क्या लिखे, मतलब उनके पहले पेज पे लिखा हुआ है कि ये लफ्जी तर्जुमा जो है कि इसमें अहले सुन्नत वल जमात, देवबंदी, अहले हदीस और एक और दो जमातें बताए उन्होंने, 1-2 जमातें, इनका सब नजर सानी और मंजूर शुदा है। चंद पारे पढ़कर भी कोई शख्स चंद पारे पढ़कर भी पूरे कुरान को बाखूबी समझ सकता है। तो मैंने पढ़ा, मैंने समझ लिया। अब कुरान में अल्लाह फरमाता है कि एक आयत भी है तो लोगों तक के पहुंचा दो, तो मैंने तो पूरा पढ़ लिया। शब्बीर भाई ने जो पढ़े, तो शब्बीर भाई आप पर यह आयत हो जाता कि वो जो भी आयत, एक आयत क्यों नहीं पढ़े, लोगों तक के पहुंचाइए। आप जो भी दोस्त, जॉर्ज बुश के पास नहीं पहुंचाना है, जो हमारे संपर्क में उन तक के, आप आए ना आप तक के, आपने जो बताया छुपाने का नहीं है, बिल्कुल वो हम बयान करो ट्रांसलेशन, जब भी मैं साथ में बैठा, लोगों के साथ में बैठा, बिल्कुल शेयर कीजिए। सुभान अल्लाह। मैं सब शेयर करता। हाँ, हाँ, जब भी अच्छी बैठा बात। हूँ साथ में, दोस्तों के साथ में, मेरे रिश्तेदारों के साथ में, तो मैं उनसे वो बातें मैं जाहिर करते रहता हूँ, शेयर करते रहता हूँ। आपको गलत बोला क्या मैं? तो कुरान की बात पहुंच रही ना। जितना भी ट्रांसलेशन से तर्जुमे के साथ कुरान शरीफ पढ़ा, मैं ताजुद में पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। तो अब इसके अलावा कोई सवाल है किसी के पास में? तो सवाल क्लियर हो गया कि हम तर्जुमा पढ़े। हमारे शब्बीर भाई कुछ ज्यादा इतने पढ़े हुए नहीं है, ग्रेजुएटर ये वगैरह, नहीं, लेकिन फिर भी देखिए, फिर भी जो भी जबान आती है उसमें पढ़ते, हर जबान में है, उलमाओं ने करके रखे। सर आपका सवाल आए तो ज्यादा बेहतर है। सर की तकरीर हमने बहुत सुनी, अब सवाल होना सर की तरफ से। सवाल देखिए, आप लोग सवाल लाइए, मुझे सवाल चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सवाल चाहिए, मेरे को नोचिए। जहाँ तक कुरान के फारसी तर्जुमे की बात, जिनका इन्होंने हवाला दिया, वो शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस दहलवी, उन्होंने वो किया था। और उलमाए कराम ने ये एतराज़ात किए थे, कुरान अरबी में है और तुम इतने वो हो गए कि उसको फारसी में ला रहे। उन्होंने कहा देखिए, फारसी उस ज़माने की जो थी वो सरकारी ज़बान थी, और अकबर, जलालुद्दीन अकबर के ज़माने में उसके दरबार में जो 9 रत्न थे, उसमें एक अबुल फजल था जो नसर लिखता था, प्रोज, और अबुल फैजी उसका भाई था, वो पोइट शायर भी था वो, तो उसने कुरान का फारसी में तर्जुमा किया। जी, मैं चाहूंगा सवाल, देखिए सवाल आप भी बोल सकते, बिल्कुल सवाल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा। हाँ, आवाज आ रहा है आपका? चालू है वो बाकायदा? नहीं बोल
آن لائن چالو ہے کہنا چاہتا کہ بھائی قرآن کا جو حق ہے جی. سال میں کتنے مرتبہ پڑھنا قرآن کا حق ہے, کتنے قرآن پڑھنا سال میں کیا حق ہے اس کا؟ موصوف نے سوال کیا کہ بھائی قرآن کا حق کیا ہے, سال میں کتنے قرآن پڑھنا چاہیے. تو قرآن کا حق صرف اتنا ہی ہے کہ ہم ہماری پوری زندگی میں سمجھ کے اگر پورا ایک قرآن پوری لائف میں سمجھ کے اگر ایک قرآن بھی پڑھ لینا تو ہمارے لیے کافی ہے, سمجھ کر لیکن پورا قرآن 5 آیتیں نہیں, ورنہ پھر آدھا تیتر آدھا بٹر سمجھیں گے ہم. پورا قرآن زندگی میں ایک بار بھی پڑھ لیے تو کافی ہے. پوری زندگی میں ایک مرتبہ اگر سمجھ کے پڑھ لیے نا, منیمم ہاں اس کا حق ادا ہو جائے گا. منیمم ایک مرتبہ پڑھ لیے تو, اور اس کے بعد میں نہیں پڑھنا نہیں کہوں گا میں. جیسا نماز 5 وقت کی فرض ہے, نفل نماز آپ ہزاروں سے پڑھیے, کبھی منع نہیں, لیکن وہ نفل ہے. نافل پڑھنے میں کبھی منع نہیں کرتا, نہ اللہ نے منع کیا نہ اور کوئی, جتنا پڑھے اتنا ثواب ہے. لیکن ایسا قرآن کا, لیکن ایک بار تو ہر ایمان والے نے پڑھنا چاہیے قرآن کو. اگر ہم کو نہیں آتی تو کم سے سنو, ہم پوری زندگی میں ایک بار سمجھ کر دیکھیے, میرے الفاظ سمجھیے آپ کتنے 90 الفاظ کہہ رہا ہوں. پوری زندگی میں سمجھ کر ایک بار بھی آپ نے اگر قرآن سمجھ لیا سمجھ کے, تو زندگی آپ کی بالکل سفل ہو جائیں گی. دستور ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. جو درس پڑھا رہے وہ قرآن شریف کا ترجمہ بتا رہے ہیں, وہ حق تو بتا, ان سے تو کوئی گرہ شکوہ ہی نہیں نا. سوال ہی پیدا جو نہیں. بات وہ بتا رہے ہیں اپنے کو, تو وہ قرآن کے علاوہ تو بتا ہی نہیں نا. قرآن کا ٹرانسلیشن ہی بتا رہے ہیں تمہارے اپنے کو جو آیتیں اس کے اوپر, تو اس میں تو کوئی گرہ شکوہ ہی نہیں نا اسے کہ بھائی تم غلط بتا رہے کر کے. ہٹ کے تو بتا ہی نہیں رہے نا. انہوں نے جو بھی بتائے ابھی ہاں البقرہ کے اور یار عمران کے بتائے نا, جو تو وہ تو سوال ہی بتا رہے تھا, وہ تو صحیح بتا رہے نا پورا. اس کے لیے گلا شکوہ نہیں, اس پہ آپ کے انگلی اٹھانے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. اور کچھ سوال اس کے علاوہ اور کچھ, ہاں کیجیے سوال. سر میرا ایک سوال ایسا ہے زور سے. کہ آپ نے جو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن نازل ہوا جی. تو اس میں زیر زبر نہیں تھا, ہاں. تو زیر زبر کی بعد میں کیسی ضرورت پڑی؟ سنیے, جب کسی کو اردو آتی نا, تو اردو جب سکھائی جاتی ایک لینگویج سے بتاتا تو اس میں زیر زبر رہتا. الف سین زیریس, الف مد میم زبرام. ہم نے کوئی ہجے کرے, دن بھر ہم بولتے رہتے تھے الف مد میم زبرام. اس کے تو بلکہ واقعات ہے باقاعدہ, وہ بولوں گا میں آپ کو. تو ہمارے ایک سر تھے, ہمارے والد صاحب پڑھاتے تھے, وہ ایسے سو گئے تھے, بعد میں انفیکشن ہوا, سر پر وزٹ ہوئی آفیسر کی, تو نیند میں سے اٹھے, وہ نام بتانے کی ضرورت نہیں, تو پھر وہ جو شروع کرے میم الف جیم زبر آ, میم الف جیم زبر آ, تو وہ اس کو سب سے آفیسر نے دیا, اس کو اردو تھوڑی آتی ہے, مراٹھی سائڈ کیا اچھا پڑھاتا. بعد میں ہنسنے لگے ٹیچر کے, بولے الٹا پڑھا. تو الف مد میم زبر آم جو ہے نا, تو یہ جو ہے نا وہ سیکھنے کے لیے, جیسا اس کی کتاب یا اس کی کتاب, تو زیر لگیں گے تو اس کی ہوں گی. لیکن جب ابھی ہم زیر زبر لگاتے نہیں, کیونکہ ہم کو معلوم ہے بالکل کیسا لکھنا. قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چمڑے پر لکھا جاتا تھا, بعد میں حفاظ نے اس کو یاد کیا. ان کی عربی زبان تھی, اس لیے ان کو زیر زبر کی ضرورت تھی نہیں. حجاج خلیفہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں زیر زبر لگی. لوگوں نے زیر زبر لگایا کہ اب وہ لوگ جن کی عربی ماتر بھاشا نہیں ہے وہ صحیح پڑھ سکے, اس کے لیے یہ زیر زبر بعد میں لگے, پہلے زیر زبر نہیں تھی کیونکہ ان کی مادری زبان تھی. اور ایک سمجھیے کہ قرآن جو بتایا جاتا نا ہم کو, پتوں پہ لکھے گیا, چمڑوں پہ لکھے گیا, یہ وہ کسی حد تک کے درست کیا وہ یہ معاملے قرآن میں آیت ہے کہ اگر یہ قلم لکھی جاتی تو قلم ختم ہو جاتی, صحیح ختم ہو جاتی, لیکن اللہ کی تعریف کوئی بیان نہیں کر سکتا. پھر جب 2 لوگ فیصلہ کرے تو لکھ لیا کرو, قرض دیا کرو, تو کائے پر چمڑوں پہ لکھ لیا کرو. تو ورق پہلے بھی موجود تھے, چمڑے کی شکل میں ہوں گے, جو بھی شکل میں, وہ اس سے ہمارا اختلاف نہیں ہے. لیکن لکھنا پین بھی تھا اور پیپر بھی تھا. پیپر سونے کا بھی ہو سکتا, چاندی کا بھی, چمڑے کا بھی ہو سکتا. جھاڑوں پہ لکھے, درختوں پہ لکھے, ایسا کچھ نہیں. الحمدللہ آج کا ہمارا یہ پروگرام اختتام کو پہنچا ہے. 2 منٹ میں اذان ہو رہی ہے. میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود اپنا قیمتی وقت نکالا, اور ہمارے خاص طور سے ہمارے مہمان خصوصی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کم وقت میں ہی صحیح اور فوراً, وہ چونکہ یہاں آنے والے تھے, انہوں نے اچانک کے پروگرام طے کیا, وہ خود بھی آئے, آپ بھی تشریف لائے. اللہ تعالی ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. میں چاہوں گا کہ بھائی بار بار ایسی شبیر بھائی آپ جو چاہے آپ منعقد کرائے مجلس، جب آپ آواز دیں گے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ اس سے بڑا پروگرام کریں گے اور کسی سنڈے کو سہولت انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر. کیونکہ ہم چاہتے سارے ہم ناگپور میں شروع کیے، ہر جماعت کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع کر رہے ہیں، کس کے بھی درس قرآن جو ہے پڑھیں گے ہم، کوئی مسئلہ نہیں، قرآن کو لے کے سب متفق ہے اس چیز سے. سب سے بڑا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.